جس طرف دنیا جا رہی ہے 9/11 سے اگر شروع گریٹر اسرائیل امریکہ کے عزائم ہیں اس کے تحت دنیا میں جنگیں انکریز ہی کرنی ڈیکریز نہیں کرنی. قذافی کو انہوں نے مروا دیا, صدام کو پھانسی دلوا دی, پیچھے بچ کون گیا؟ ترکی, پاکستان, ایران. میڈیا تو کبھی فیئر نہیں رہا. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ جڑا ہوا ہے پیسوں کے ساتھ. فلسطین کے اندر ظلم اور بربریت اب 60 سال پلس سے ہو رہی ہے. میڈیا اس کو ایک رنگ دیتا ہے, امریکہ میں ایک رنگ دیتا ہے, UK میں ایک رنگ دیتا ہے, فرانس. امریکہ کے کا ایک قطرہ اسرائیل جو انہوں نے مڈل ایسٹ پہ رکھا ہوا یہاں فساد مچانے کے لیے. آپ سچ پوچھیں تو اپنے ملک کی محبت میں انسان غلطیاں ضرور کر سکتا ہے. کیا ہم نے 71 میں نہیں 99 کی جو جنگ ہم پیش کرتے ہیں مشرف دور میں تو ہم جی بس جیتنے لگے تھے, نواز شریف نے کھچ مار دی, وہ تو میں بعد میں پتا چلا ایسا کچھ نہیں تھا. انڈیا نے آبجیکٹو اچیو کرنا چاہا کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈالیں, بتائیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر ٹیررسٹ اٹیک کروا رہا ہے. جنگ کے پرسپیکٹو میں انڈیا نے دہشت گردی کی تھی, پاکستان ناجائز اٹیک کی. انڈیا جو پوزیشننگ اپنی کر رہا تھا کہ ہم کو بہت بڑی طاقتیں, سب جھوٹ. ریئلٹی یہ ہے کہ PL-15 میسائل کے سامنے وہ نہیں ٹک سکتا. بالی ووڈ میں تو ہر جنگ جیتا ہے نا. یہ ابھی جو 2 دن کی جنگ تھی چھیتر کھا لی. پاکستان نے اتنا ڈپلومیٹکلی ایفرٹ بھی نہیں کیا, انڈیا کو دنیا نے ویسے چپیڑے مارنا شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2025 میں کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ 2 فل فلیج ہائی وولٹیج جنگیں دیکھنے کو ملیں گی؟ انڈیا پاکستان کی جنگ, ایران اسرائیل کی جنگ. یہ دونوں جنگیں اب اختتام پہ پہنچ چکی ہوئی ہیں, سیز فائر تو ہو چکا ہوا ہے. لیکن اس انفارمیشن کے دور میں ایک چیز جو دیکھنے کو ملی وہ تھی ڈیجیٹل میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا ہر روز ایسا میڈیم ہے جو ہر روز بدلتا جا رہا ہے. اگر کبھی کوئی کتاب ڈیجیٹل میڈیا پہ لکھی گئی, ریسرچ تھیسس تو بہت سارے ہو رہے ہیں, لیکن ابھی تک کسی شخص نے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کتاب لکھنے کی جرت نہیں کی, کیونکہ یہ ایسا میڈیم ہے جو مسلسل تبدیل ہوتا جا رہا ہے. ہر بندے کے پاس ایک اپنا لاؤڈ سپیکر ہے. ہر بندے کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ سوال کرے, جواب لے, سوال پوچھا جائے اس سے اور وہ جواب دے. اسی طرح ہمارے ساتھ جو آج کے ہمارے مہمان موجود ہیں, ان کے پاس بھی اتنے شور کے اندر ان کے پاس یہ کریڈیبلٹی ہے کہ لوگ ان کو سنتے ہیں, لوگ ان کی بات کو سمجھتے ہیں. ان کے پاس یہ کریڈیبلٹی ہے کہ اتنے لاؤڈ سپیکرز کے اندر ان کی آواز الگ پہچانی جاتی ہے. میری مراد ہے ایون سے جناب اسد اللہ طارق صاحب. آپ انہیں ایون پوڈ کاسٹ کی اسکرینز کے اوپر دیکھتے ہیں. آج یہ ہمارے مہمان ہیں. ذرا شروع کرتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بھائی. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ بلانے کا, اور جو آپ نے باتیں کہہ دی ہیں اوپننگ میں وہ سچ نہیں ہیں. ہم نہ اتنے مقبول ہیں نہ ہم صحیح ہیں. ہمارے پاس وہ میکنزم اور ٹولز نہیں ہیں جو ایک فل فلیج نیوز اسٹوڈیو کے پاس ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے دفتر آئے تو آپ نے دکھایا کتنا شاندار عالی شان دفتر ہے, اور ماشاءاللہ آپ اچھا کام کریں, اللہ آپ کو اس میں اجر عطا کرے. سب سے پہلے اسد بھائی بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اندر جو آپ کی وائس ہے, لوگ اس کو بہت سنتے ہیں, اور اسی وجہ سے آج آپ کو بلانے کا میرا مقصد تھا. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ میں نے اپنے جرنلزم جب شروع کی تھی, مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میں 2 ہائی وولٹیج جنگوں کو کور کروں گا. جب آپ نے اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم شروع کیا تھا اور آپ نے جب یہ طے کیا تھا کہ اب ہم کنٹینٹ بنائیں گے, آپ کو یقین تھا کہ آپ کبھی ایسا کوئی وار اور ایسی وارز جن کے اندر نیوکلیئر کا خدشہ ہو وہ کور کریں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہمارے عزائم تو مختلف تھے, لیکن وقت کے ساتھ جس طرح سچویشن چینج کی تھی تو آپ بھی چینج کرتے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے جنگ دیکھی تھی رشیا یوکرین کی. وہ جب ہم نے پوڈ کاسٹ شروع کی تھی تو وہ شروع ہو چکی تھی, جس میں بیسکلی نیٹو ہے یوکرین کے پیچھے, اور امریکہ ہے, اور رشیا ایک طرف سے لڑ ہے. وہ ایک ہاٹ زون تقریباً 3 سال سے, جو لیول آف ڈسٹرکشن وہاں پہ ہوا ہے ابھی ایران اسرائیل میں اور پاکستان انڈیا میں, شکر ہے وہ نظر نہیں آیا. باقی جس طرف دنیا جا رہی ہے پچھلے آپ 9/11 سے اگر شروع کریں اور سمجھیں کہ جو گریٹر اسرائیل اور امریکہ کے عزائم ہیں اس کے تحت دنیا میں جنگیں انکریز ہی کرنی, ڈیکریز نہیں کرنی. تو ہمیں تو یہ پتا تھا کہ جنگیں انکریز کر رہی ہیں, وہ تو نظر بھی آ رہا تھا. ایک نقشہ جب افغانستان کی انویژن ہوئی اور عراق کی انویژن ہوئی تو بن گیا تھا. اگر آپ اس وقت دیکھیں تو 5 بڑی مسلمان جنگی قوتیں تھیں, پاکستان, ٹرکی, عراق صدام کے نیچے, ایران خامنہ کے نیچے, خمینی صاحب کے, اور آپ کا لیبیا. یہ بڑی طاقتیں تھیں. قذافی کو انہوں نے مروا دیا, صدام کو پھانسی دلوا دی,
پیچھے بچ کون گیا؟ ٹرکی، پاکستان اور ایران۔ ایران۔ ایران کے کیس کے اندر کیونکہ وہ میجورٹی اہل تشیع ہیں اور پاکستان اور ترکی میجورٹی اہل سنت ہے، پہلے سنا تھا۔ تو ان کا آپس میں ڈیوائیڈ رہتا تھا، تو یہ اس ڈیوائیڈ پہ کھیلتے ہوئے آپریٹ کرتے تھے۔ ٹرکی کے جو اتاترک کے دیے ہوئے ایک ایتھنو سوچ تھی کہ جناب ہم ترک مین ہیں اور ہم بہتر ہیں سب سے، اس کے تحت اسلام وہاں فور فرنٹ پہ نہیں آتا تھا، پیچھے بچ جاتا پاکستان۔ پاکستان بچ جاتا تھا۔ پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس اور اس کی انڈیا کے ساتھ کنٹینیوس جنگ نے اس کو امت کے مشن سے دور رکھا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں، اور جو وار آن ٹیرر کے آفٹر افیکٹس تھے وہ ڈائریکٹلی ہم نے فیل کیے۔ تو انہوں نے امت کو سکسیسفلی ڈیوائیڈ کیا، چون پاکستان، کے مارا۔ پاکستان نے نہیں، امریکہ نے۔ امریکہ نے، اور یہ منصوبہ انہوں نے بنایا تھا لیٹ 90s میں، بالکل جب انہوں نے عراق اور کویت کی وار میں انٹرفیئرنس کی تھی کہ جناب اب ہم نے اس کو اس معاملے پہ لے کے جانا ہے۔ آنے والے سالوں میں جنگیں انکریز ہی کریں گی، ڈکریز نہیں ہوں گی۔ جی۔ کیسا آپ نے ان دونوں جنگوں کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کو اور مین اسٹریم میڈیا دونوں حوالے سے، اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ظاہر سی بات ہے آپ نے سرویلنس اس کی ہوگی، واچ کیا ہوگا، آپ کو بائسنس نظر آئی انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے کہیں پہ، ایران کے حوالے سے؟ یہ دو جنگوں پہ ہم بات کرتے ہیں، پاکستان انڈیا کی جنگ پہلے جو 22 اپریل سے ایک کنفلکٹ شروع ہوا، اور پھر 7-8 مئی اور 10 مئی کو پھر پاکستان نے لانچ کیا اپنا آپریشن بنیان المرصوص، اور پھر ہم نے اس کے بعد فوراً بعد ایران اسرائیل کی جنگ دیکھی۔ اس سارے کولیکٹیولی آپ نے میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بات کریں کہ آپ نے کیسا ان کو دیکھا؟ دیکھیں جی، میڈیا تو کبھی فیئر نہیں رہا ہیومن ہسٹری میں۔ ہسٹری از ریٹن بائی اٹس وکٹرز۔ ہسٹری کو لکھنے میں میڈیا کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، چاہے وہ پرنٹ ہو، چاہے ڈیجیٹل ہو، چاہے ٹی وی ہو۔ اور ہسٹورینز بھی بائس لے کے کتابیں میجورٹی لکھتے ہیں۔ تو میڈیا آپ کا کبھی نیوٹرل نہیں تھا، وہ ہمیشہ سائڈز لیتا ہے، وہ ہمیشہ ایک آئیڈیالوجی کو دوسری پہ سپیریئر دکھاتا ہے۔ تو جو ان لوگوں کو میڈیا نیوٹرل لگتا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کانفلکٹس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی ہو، نہیں تو فلسطین کے اندر ظلم اور بربریت اب 60 سال پلس سے ہو رہی ہے۔ میڈیا اس کو ایک رنگ دیتا ہے، امریکہ میں ایک رنگ دیتا ہے، یو کے میں ایک رنگ دیتا ہے، فرانس میں۔ جہاں تک انڈیا پاکستان کا تعلق ہے تو انڈین میڈیا نے اپنا کام کیا، انہوں نے اپنی سائڈ کو بڑا دکھایا، اس میں وہ بہت ہی غلوف کر گئے اور بالکل ہی من گھڑت کہانیاں بنانا شروع کر دی کہ لاہور میں ہم نے پورٹ تباہ کر دیا ہے، میر آپ لاہور میں رہتے ہیں، ہم نے آج تک یہاں پورٹ دیکھا نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں تو میرے خیال سے غیر مناسب ہیں۔ لیکن پاکستان کی میڈیا نے وہی کام کیا کہ انہوں نے اپنا نیریٹو رن اور سپن کیا۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ جڑا ہوا ہے پیسوں کے ساتھ، اور آپ انہینٹلی میڈیا انڈسٹری کو دیکھیں۔ ہم اس چینل کی مثال لیتے ہیں، آپ کو ملتے ہیں اشتہارات، لیٹ سے آپ کو نیسلے اشتہار دیتا ہے۔ اب لیٹ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب ایک بندے نے ہائی کورٹ میں اپنے آپ کو آگ لگا دی ہے اور وہ فوت ہو گیا۔ وہ نیسلے کا ملازم تھا جو پچھلے 10 سال سے نیسلے کے خلاف مقدمہ لڑ رہا تھا اپنی تنخواہ کے میٹر پہ۔ اخیر میں نیسلے کے سامنے ہار تسلیم کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو آگ لگا کے جان لے لی۔ یہ خبر آتی ہے آپ کے پاس، آپ کو کہتا ہوں یہ نشر کرو، ایک طرف نیسلے کے کروڑوں کے اشتہار ہیں اور ایک طرف یہ خبر ہے، آپ پھنس گئے، ایک آپ کے لیے مورل کننڈرم ریز ہو گیا۔ اسی طرح دنیا کی ہر نیوز ایجنسی، ہر ڈیجیٹل پلیٹ فارم فنڈیڈ ہوتا ہے، اشتہارات ملتے ہیں، ان اشتہارات کی بنیاد پہ وہ خبر کو ایک شکل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ صرف جانور نیوٹرل ہوتا ہے، انہوں نے ٹھیک کہا تھا، کانٹیکسٹ غلط تھا۔ کانٹیکسٹ غلط تھا۔ ٹھیک انہوں نے کس طرح کہا تھا کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی موقف پیش کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کیمرے کے اندر ہم آئے ہیں، بات کر رہے ہیں، میں اپنے آپ کو ایک طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں کوئی تاثر حاصل کریں، آڈینس تاثر حاصل کرے، تو میں سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں چیز، آپ سوچ سمجھ کے سوال کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جتنی بھی میڈیا ایجنسیز تھیں، ہیں اور رہیں گی، وہ کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہو سکتی۔ اب الجزیرہ کی فنڈنگ ہے قطر سے آتی، بالکل، تو وہ خبر کو وہ نیریٹو دے دیتے ہیں۔ آر ٹی جو ہے وہ رشین رن ہے، وہ نیریٹو دیتا ہے۔ سی این این جو ہے وہ اس وقت مخالفت کر رہا ہے ٹرمپ کی، جس وجہ سے وہ اینٹی ٹرمپ نیوز چلاتے ہیں، لیکن فاکس جو ہے وہ ان کے حق میں کھڑا ہے۔ بالکل، وہ تو ایک جیسے اس کو تو بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ ٹرمپ کا گودی میڈیا ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے یار، ہمیں نا وہ ایک سینگ ہوتی ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو پہلے مثالیں گھر پہ پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ جو جیو ہے وہ حق کی آواز ہے، پھر پتہ چلا کہ پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے میں جیو کا بڑا اہم کردار تھا، وہ انہوں نے تسلیم کیا۔ پھر ہمیں لگا اے آر وائی بڑی حق کی آواز ہے کہ جناب بڑا
اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ کو کبھی بھی کوئی بھی چیز جو آپ سنتے ہیں اس پہ 100% یقین نہیں کرنا چاہیے، جو مرضی بول رہا ہوں. بالکل ٹھیک عقل ہے، اپنی استعمال بھی کرنی چاہیے. ظاہر ہے. اور انٹرنیٹ کی وسادت سے اب آپ ہر چیز کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، آپ نے اگر 100 کا نمبر بولنا تھا اور 110 بول گیا، یہ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہیں کچھ ہوا ہی نہیں، بڑی عجیب بات ہے. ہاؤ ون ہم نیریٹو کی جنگ کیسے جیتے انڈیا کے خلاف؟ اور آگے چل کے میں آپ سے پھر سوال اس پہ مزید کروں گا. تھوڑا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ نیریٹو کی جنگ جو تھی، کہ نیریٹو بلڈ کرنا تھا، پہلے دن ہی انڈیا اس میں بہت کمزور نظر آیا، جبکہ کافی سین وائسز بھی ہیں وہاں پہ. اور نہیں، بالکل سین وائسز نے آپ کو کس نے کہا ہے؟ پروین سونی جیسے لوگ ہیں جو پروین سونی پہلے کا کوئی تعلق ہی نہیں انڈیا کے ساتھ، اچھا، کوئی تعلق نہیں. اگر آپ ملک میں نہیں رہتے، ملک میں کام نہیں کر رہے، ملک میں مراسم نہیں، آپ کا کیا تعلق مطلب کہ ہے؟ میں نہیں سب سمجھتا. وہ آر ایس ایس آئیڈیالوجی اور سب اس کے گرد گھوم رہے ہیں انڈیا کے اندر. آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سین وائسز نہیں ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جی، جو نیشنلزم ہوتی ہے نا، یہ ایک زہر ہے. ٹھیک ہے. یہ دوائی کے طور پہ بھی ایکٹ کر سکتا ہے، زہر کے طور پہ بھی. جو ہندوتوا ہے وہ اسینشلی ایک ایتھنو فیشسٹ سوچ ہے. یس، یہ ایگزیکٹلی مطلب کہ برہمن کلاس ہے، وہ اپر ایک کلاس. قوم ہے، وہ قوم سب پہ حکمرانی کرے گی. اس میں شودر شکتریہ سب فارغ ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں. آر ایس ایس نے یہ ان کی سوسائٹی میں امپریگنیٹ کر دی ہے اور اب وہ ان کی لیڈرشپ میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اسپیسیفکلی ایک گجراتی بزنس کلاس ہے جو اب وہ ملک چلا رہی ہے. اڈانی اور امبانی کی ہم بات کریں ان جیسے کہیں اور. تو اس پیسے، اس پاور کے نشے میں سب غلوف کھاتے ہیں. ہاں، جنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بڑا مقبول سمجھا جاتا ہے دھروو راٹھی. تو انہوں نے بھی دکھا دیا کہ کتنے وہ جرنلزم کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور آپ سچ پوچھیں تو اپنے ملک کی محبت میں انسان غلطیاں ضرور کر سکتا ہے. اس سے تیز ریسرچ پیٹرن جو ہے وہ یہاں میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کہ یوٹیوبرز کیا ہے، اس کی وجہ ہے نا، ہم جیت رہے تھے جنگ، ہم ہار رہے ہوتے تو ہم یہ غلطیاں کرتے. کیا ہم نے 71 میں نہیں کی؟ 99 کی جو جنگ ہم پیش کرتے ہیں مشرف دور میں، تو ہم جی بس جیتنے لگے تھے، نواز شریف نے کھچ مار دی. وہ تو میں بعد میں پتہ چلا ایسا کچھ نہیں تھا. تو لہٰذا کیونکہ ہم یہ جنگ جیت رہے تھے تو ہمیں سارے 100 نمبر مل گئے باتوں میں. خدا نہ خواستہ ہم ہار رہے ہوتے پھر کیا ہونا تھا. تو میں اس کو کبھی بھی ایک جنگ کے اسپیکٹرم میں نہیں دیکھتا. جھوٹ بولنا یا پروپیگنڈا چلانا میڈیا کا ہینڈ ٹول ہے. جوسف گوبلز جو پروپیگنڈسٹ تھا ہٹلر کے لیے، وہ کہتا تھا ریپیٹ اے لائی انف ٹائمز اینڈ پیپل ول بلیو اٹ ٹو بی ٹرو. تو لہٰذا میڈیا انہیرنٹلی پروپیگنڈا ٹول ہے لوگوں کو انڈاکٹرنیٹ کرنے کے لیے. تو کبھی بھی اس کو استعمال ہوتے ہوئے انڈاکٹرنیشن دے کے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اس کا مقصد یہ ہے، جس طرح بندوق کا مقصد سپاہی کے ہاتھ میں ہے گولی چلانا، بندوق کا مقصد آپ کے ہاتھ میں بھی گولی چلانا ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. تو بندوق پہ کیا ناراضگی ہے؟ ٹھیک، وہ جو چلا رہا ہے اس کی بات کی جائے. آر ایس ایس جو ان کی انڈین پارلیمنٹ کے اوپر بھی اکھنڈ بھارت کا ایک جو نقشہ پریزنٹ کرتے ہیں، جس کے اندر پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ادھر سے کہہ لیں کہ نیپال بھی آ جاتا ہے، شاید چائنا بھی آ جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا چائنا کا بھی آ جاتا ہے. یہ اکھنڈ بھارت کی جو ان کی ایک سوچ ہے، اور وہاں سے گریٹر اسرائیل، یہ دونوں مل کر اپنی سوچ کو اس پورا کرنے کے لیے اگلا نشانہ پاکستان پر کر سکتے ہیں. نہیں، اصل میں اکھنڈ بھارت کہنا اور گریٹر اسرائیل کہنا اور اس کو ایج آف ایمپائرز کی شکل میں تشکیل دینا انکریکٹ ہوگا. ایج آف ایمپائرز میں ملک قبضے ہوتے تھے، اب ایسے نہیں ہوتا. آپ بیسکلی ایریا ڈی اسٹیبلائز کرتے ہو. عراق ڈی اسٹیبلائزڈ ہے، عراق کی بظاہر ایک گورنمنٹ ہے لیکن اس کو پیچھے اور شیڈو سے لوگ چلاتے ہیں. تو گریٹر اسرائیل بھی اس منصوبے پہ ہے. اکھنڈ بھارت کی بھی یہ خواہش ہے، لیکن اکھنڈ بھارت اتنی ریئلٹی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان ہے اس میں ایک قوم نہیں ہے. اب جو ساؤتھ انڈیا ہے اس کے میجر پرابلمز ہیں نارتھ انڈیا کے ساتھ. نریندر مودی نے ہندو کو اب نیشنل لینگویج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ساؤتھ سے اس کی ریزسٹنس آ رہی ہے. تو یہ ایک قوم نہیں ہے، نہ یہ کبھی ایک قوم تھی. جس طرح اگر آپ کہیں کہ پاکستان ایک قوم ہے تو وہ درست نہیں ہوگا. میں پنجابی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کوئی اور برادری کے ہوں، پنجابی کی گود کے اندر ہی جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور برادری کے ہوں، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. تو آپ ایک نظریے پہ اکٹھے ہوتے ہو. تو کبھی بھی آپ ایتھنو فیشسٹ نظریے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب میں برہمن نہیں بن سکتا، تو میں ایسے نظریے پہ کیوں اکٹھا ہوں گا جہاں پہ میں کمتر ہوں، برہمن بہتر ہے میرے سے؟ ناممکن ہے. تو وہ اس کو میں اتنا ریئل نہیں سمجھتا. وہ زیادہ بکواس ہی ہے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے.
انڈیا کے اندر جو آر ایس ایس ہے اس کا اثر و رسوخ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھ ہے نہیں اور بہت زیادہ ہے وہ تو، اب میں کہتا ہوں اس وقت پیک پہ ہے، پیک پہ ہے، پیک پہ۔ تو اس چیز کا نقصان باقی جو اس کے ساتھ جو وہاں پہ لوئر کلاس طبقہ ہے ہوں، اور جو وہاں پہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، ہوں، مطلب کہ وہاں ان کی کتابوں کے اندر ان کے آر ایس ایس کے جو رائٹرز ہیں انہوں نے یہ تک لکھا ہوا ہے کہ تمام جو عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں ان کو شدھ کریں گے، ہوں، شدھ کا مینز ہے ان کو ہندو کریں گے، ہوں، تو یہ ایک فاشسٹ جو نظام ہے یہ ہوں۔ دنیا کے سامنے ایکسپوز اب ہوتا چلا جا رہا نہیں یہ ایکسپوز نہیں ہوگا، دنیا دوگلے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ سعودی عربیہ میں جمہوریت ہے یا نہیں بتائیں؟ ہے۔ نہیں قطر میں ہے، نہیں تو امریکہ ان پہ جنگ کیوں نہیں کرتا جمہوریت نافذ کرنے کے لیے؟ دنیا بھر میں تو کرتا ہے نا۔ یہ سب نان سینس ہوتی ہے، جمہوریت، سیکولر ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی، یہ سب بکواس ہے، صرف اور صرف پیسے کی گیم ہے۔ انڈیا پیسہ پرووائڈ کر سکتا ہے امریکہ کو، ٹریڈ اپرچونیٹی چائنا کو، دنیا کے اور ملکوں میں، تو وہاں پہ وہ قتل عام بھی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بندہ بچر تھا گجرات کا، جو ڈکلیئر ٹیررسٹ تھا، امریکہ نہیں جا سکتا تھا، وہ آج پرائم منسٹر ہے انڈیا پرائم کا۔ منسٹر یہ سب نان سینس ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، بڑی سمپل سی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو امریکہ بلایا، سویلین گورنمنٹ کو نہیں بلایا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ایوب خان کی پریڈ کرائیں اس وقت کے پرائم منسٹر نے، پریزیڈنٹ نے، ضیاء کے ساتھ رونلڈ ریگن صاحب پھرتے تھے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے۔ تو بیسکلی یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ دنیا کے سامنے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، کچھ بھی اسرائیل نہیں ہوا، فرق پڑا ناٹ ایٹ آل۔ دنیا بھائی لاٹھی والے کی ہے اور وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور مسلمان ملکوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ مشترکہ دفاع بنائیں، اس مشترکہ دفاع کے تحت نیٹو ٹائپ الائنس ہو، جو کہے کہ بھائی ٹھیک ہے دنیا کی ثقافت اس کو مبارک ہو، ہماری یہ ثقافت ہے، ہم اس طرح چلیں گے۔ یہ جو دو جنگیں ہم نے دیکھی ہیں انڈیا پاکستان کی، اس میں زیادہ انڈیا پاکستان کی اور ایران اسرائیل کی، اور بیچ پھر یو ایس بھی آیا، اس کے اندر نا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بس ایک آبجیکٹیو اچیو کرنے کی جنگ تھی جو کہیں سے بھی آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے؟ مثال کے طور پہ انڈیا نے آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہا کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ڈالیں اور پاکستان کو وہ کہیں بتائیں کہ جی کیس سبمٹ کریں کہ جی پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر ٹیررسٹ اٹیک کروا رہا ہے۔ دوسرا جانب پاکستان نے اپنا آبجیکٹیو تو خیر اچیو کیا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کا جیسے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی بی ایل اے جو ہے وہ انڈیا کس طرح اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پھر جو اسرائیل تھا وہ آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے تھے یو ایس اور اسرائیل ایران کے اندر رجیم چینج کا، نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، ایران بھی جو آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا، تو یہ ایکسپوز جنگیں ہو گئیں۔ سب سے پہلے پاکستان اور ایران کا کوئی آبجیکٹیو نہیں تھا، کیونکہ ہم نے جنگ کی نہیں۔ ہاں جو بندہ دفاع کر رہا تھا اس کو آبجیکٹیو نہیں ہوتا، اس نہیں، کا بعد ایک ہی میں تو آبجیکٹیو آبجیکٹیو ہے۔ آیا نا کہ کلیئر کرنا تھا اپنے آپ کو پاکستان نے کہ بھائی ہمارا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں وہ تو دیکھیں، آپ کے اوپر کوئی بم مارتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے اس کو روکنا، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد آپ 100 آبجیکٹیو بناتے رہیں۔ تو جنگ کے پرسپیکٹیو میں انڈیا نے دہشت گردی کی تھی پاکستان پہ، بالکل انہوں نے یہاں پہ ناجائز اٹیک کیے تھے، اٹیک کیا تھا، ہم نے وہ اٹیکس ریسیو کیے، ان کے جہاز اور تباہ بعد میں وہ کیے۔ کہہ رہے پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کر دیا، وہ بس اس وہ طرح تعلیم ضروری ہوتی ہے، تعلیم کے تحت ضروری نہیں کہ آپ کی بہت بڑی نوکری لگ جائے گی، لیکن آپ کو سوچنے کا انداز، بات کرنے کا انداز امپروو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ مرزا خان صاحب نے کہا ہے کہ تھوڑے کم پڑھے لکھے اور شوق بھی نہیں ہے، تو شوق وہاں بھی یہی بات سچ ہے۔ تو وہ 2 دن میں ہم نے اٹیک روکے۔ ایران نے بھی اسرائیل کو کوئی نہیں چھیڑا ہوا تھا، اسرائیل نے بمباری شروع کر دی، ایران نے 550 بیلسٹک میسائل مار کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جو کلیئرٹی سے ہمیں چیز پتہ چلی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اب کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کہ اسرائیل امریکہ کے جو عزائم ہیں اس کو روکنے کے لیے مشترکہ دفاع بنے گا۔ انڈیا کے حوالے سے ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ایک جو پوزیشننگ اپنی کر رہا تھا کہ ہم کو بہت بڑی طاقت ہے، یہ سب جھوٹ ہے، وہ بالی ووڈ کی حد تک تھا۔ بالی ووڈ کے حد تک ریئلٹی یہ ہے کہ PL-15 میسائل کے سامنے جو چائنا نے ہمیں دی تھی ہمارے آئرن بردر اگریمنٹ کے تحت، وہ نہیں ٹک سکے، اور خدا نہ خواستہ جنگ ایسکیلیٹ کر دی، چائنا میدان میں کودنے کو تیار بیٹھا ہوا تھا، ٹرکی نے وارشپ بھیج دی تھی۔ تو انڈیا کا مکو میرے نزدیک تو کافی تک ٹھپ گیا تھا، اور اس پہلے کے دن ہی ٹھپ گیا تھا یا نہیں بعد میں پھر نہیں آہستہ وہ آہستہ؟ ختم ہو گیا تھا پہلے۔ دیکھیں پہلے دن ہی جب آپ کی ٹائم اینڈ پلیس آف چوزنگ کا آپریشن ہو اور اس کے اندر آپ ہی کے جہاز گر جائیں،
تو میرے خیال ہے بہت شرمندگی کا باعث ہے. اور اس کے بعد پاکستان نے اتنا ڈپلومیٹکلی ایفرٹ بھی نہیں کیا. انڈیا کو دنیا نے ویسی چپیٹیں مارنا شروع کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو بندے مروائے تھے خالستانی سکھ کینیڈا کے اندر، اچھا کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر، اس پہ کینیڈا اور امریکہ نے اوفینس لیا تھا. وہ کہتا آپ ہمارے ملک میں یہ کیسے کر سکتے ہیں. انڈیا نا کبھی بھی نا انسان کو جو بھڑکے وہ تقریروں میں مارتا ہے نا، اس کو ماننا نہیں چاہیے کہ ہم وش گرو بن گئے، ہم سب سے طاقتور ہیں. یہ بھڑکے ہوتی ہیں، سیاسی بیان ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو بلیو کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں انڈیا $1 ٹریلین کی اکانومی ہے، G20 سمٹ پہ جاتی ہے، دنیا بھر میں 80 کے قریب ملکوں میں دورے کر کے مراسم قائم کیے. ایک ملک سوائے اسرائیل کے کسی نے انڈیا کے دفاع میں لفظ نہیں بولا جب پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص جوابی لانچ کیا. اس کی بنسبت پاکستان جس کی اکانومی بھی گھٹیا، ملک بھی بینکرپٹ ہو گیا ہے، جمہوریت بھی نہیں ہے، دنیا ٹیررسٹ سمجھتی ہے، اس کے لیے چائنا، ٹرمپ نے خود بیان دیا کہ چائنا نہیں میں کہہ رہا ہوں اوپن اس کی سائڈ پہ آ گئے. چائنا، ترکی، ایران، نارتھ کوریا اور کئی آذربائیجان اوپنلی میں آ گئے کہ جناب ہم ریڈی ہیں، دسو کتنے جانا ہے. تو بیسکلی انڈیا کی ایک سیریز آف فیلئرز ہوئے ہیں. اس لیے انڈین تھریٹ اتنی سیریس نہیں ہے. ایون کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کریں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لیکن زیادہ خطرناک اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر خامنہ کی گورنمنٹ گرتی ہے وہاں پہ تو آپ کا پورا بلوچستان ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. جو BLA دہشت گرد ہیں ان کو پہ ڈائریکٹ سپلائز ملیں گے را، موساد اور CIA سے، جو ایران میں پپٹ رجیم کھڑی کریں گے، جس طرح افغانستان میں انہوں نے کی تھی حامد کرزئی کے دور میں. تو یہ تو بہت خطرہ تھا ہمیں. یہ اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے خود ہی اس چیز کا ذکر کر دیا، را، موساد اور CIA ان کا الائنس ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے اور یہ کتنا نقصان دہ ہے فار سپریشن آف بلوچستان؟ نہیں، وہ کبھی سیپریٹ نہیں ہوگا. بلوچستان کے جو یہ پہاڑوں میں بیٹھے بیوقوف ہیں 1500، ان کی اگلی 100 نسلیں بھی سیپریٹ نہیں کر آرمی سکتے. چیف نے کہا تھا نا کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، تم 1500 بندے کہتے ہو. میرا خیال ہے جتنا ہم نے 2.5 سال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کرٹیسائز کیا شاید ہی کسی نے کیا. لیکن یہ جو آئیڈیا ہے کہ بلوچستان بنگلہ دیش کی طرح نون سینس ہے. دیکھیں بنگلہ دیش اور جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھا، اس کے بٹوین اتنا بڑا انڈیا تھا، 2 سیپریٹ ایریاز میں آپ ایگزسٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یو ور ڈومڈ فار فیلئر. 47 سے اس پہ بات ہو رہی تھی. بلوچستان کا جو ایشو ہے، اگر بلوچ لوگ اس کو پیسفلی ریزالو کریں گے تو ہوگا، نہیں تو ریاست کا ڈنڈا تیار ہے اور وہ نہیں چھوڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر گوادر ایگزسٹ کرتا ہے. فنلی انف گوادر کبھی بلوچستان کا حصہ ہی نہیں تھا. اچھا، وہ خان آف کلات کا تھا، اس نے عمان کے شہزادے کو دے دیا تھا اور عمان کے شہزادے سے پاکستان کے اسٹیٹ نے واپس خریدا تھا. ٹھیک ہے، گوادر کبھی بھی آپ کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو بلوچ کے لوگ ہیں ان کا تعلق ہی نہیں. گوادر پہنچنے کے مین بلوچستان سے علاوہ بھی راستے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا، جب آپ اپنے جاہلانہ سوچ میں بلوچستان علیحدہ کر لیں گے، آپ کے خیال سے کیا ہوگا؟ سویریا کے ملک میں دہشت گردی شروع ہو جائے گی. کون کرائے گا؟ پاکستان اور ایران. کیونکہ بلوچستان کا میجورٹی حصہ جو بلوچ لوگ مانگتے ہیں وہ سستان ایران میں. سستان ایران میں. ہاں جی. تو بھائی یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں. اصل میں یہ وہی باتیں ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے یہ سارے بلوچ لیڈر زندگی انجوائے کر رہے ہیں، روس بھی پیسے لیتے ہیں، موساد سے بھی، CIA سے بھی، ٹویٹر پہ جنگیں لڑ رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ جنگیں لڑ رہے ہیں. وہ انڈیا بالی ووڈ میں تو ہر جنگ جیتا ہے نا. تو یہ ابھی جو 2 دن کی جنگ تھی 76 کھا لی ہے. اسرائیل کی بہت طاقتور فوج تھی، ہر پروپیگنڈا مووی میں ایسے ہوتا تھا. موساد وہ اگلوں نے 550 بلسٹک مسائل مار کے دجیاں اڑا دی. اسرائیل نے امریکہ کے ترلے لیے کہ خدا کے واسطے بیچ میں یہ نان سینس ہوتی ہے. یہ جو سیز فائر کی جو حقیقت ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ایک تھیوری یہ بھی ہے اور آرٹیکلز اس پر بھی لکھے جا رہے ہیں کہ جو World War 3 ہے وہ تو سٹارٹ ہو چکی ہے، لیکن یہ صرف پوز ہے سیز فائر کے حوالے سے. کیونکہ اس پوز کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ وہاں سے جو جنگ اتنے ارسنل موجود ہیں کہ وہ اس جنگ کو اور اتنا پرولونگ کر سکیں، لیکن حملہ دوبارہ ہوگا، جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوگی. اسرائیل نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارا فیز 1 آپریشن کا بہت سکسیسفل رہا ایران کے خلاف، پر یہ پہلا فیز ہے. اس کے بعد ہم نے مزید چیزیں کرنی ہیں ان پیسج آف ٹائم.
جنگ کے دوران ٹائمز آف اسرائیل نے آرٹیکل پرنٹ کیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ایران کے بعد اگلی ہمیں تھریٹ قطر سے. یس. ٹھیک ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ اس شرارت پہ لگا ہوا ہے اور امریکہ کو شرارت میں کھینچتا ہے. امریکہ میں اس دفعہ بہت ریزسٹنس آئی ہے اسرائیل کے لیے کچھ کرنے کے لیے. برنی سینڈرز کی طرف سے آئی ہے, ڈیموکریٹس ایون ریپبلکس کی طرف سے آئی ہے کہ جناب یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ان کے میڈیا بوتھ جو پرو ٹرمپ اور اینٹی ٹرمپ ہے دونوں طرف سے ریزسٹنس آئی, ان کی عوام الناس سے آئی ہے. اب اسرائیل کے اندر بھی نیتنیاہو کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اسرائیل کے پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ جناب تم فلسطین کی بھی پیس ڈیل کرو, اس معاملے کو کنکلوڈ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتنیاہو ڈیلیور کچھ نہیں کر پایا. 7 اکتوبر کو حماس کا حملہ ہوتا ہے, اس حملے کے بعد ہاسٹیجز لیے جاتے ہیں, وہ آج تک ریلیز نہیں کر پائے. حماس آپ ایسے ہی سمجھے جیسے بی ایل اے, بالکل یہ ان کی کیپیسٹی صلاحیت ہے. ٹھیک, ان کو آئی ڈی ایف کچھ کر نہیں پا رہی. یہاں پہ بی ایل اے نے ٹرین ہائی جیک کی تھی 48 گھنٹے کھڑکا کھڑکو بندے رہا کر کے میٹر کلوز تھا یہاں پہ. تو یہ ان کی حیثیت ہے امریکہ کے بغیر. تو امریکہ کو جبراً ان کو ہر چیز میں لانا پڑتا ہے. جب وہ امریکہ کو ہر چیز میں لائیں گے تو امریکہ سوال پہلا یہ کرے گا جو سال کا ہم $100 بلین تمہیں دفاع کا دیتے ہیں وہ جا کہاں ہے. کرپشن ایلیگیشنز اسرائیلی سپریم کورٹ میں نیتنیاہو کے خلاف ثابت ہو رہے ہیں. وہ تو اس کو پرائم منسٹر امپیونٹی ہے, جب وہ ختم ہوگی تو اندر ہو جائے گا. یہ بہت بڑے مسئلے ہیں. تو میرا نہیں خیال کیا کہتے ہیں کہ ورلڈ وار 3 کو کوئی روک سکتا ہے, یہ انیویٹیبل ہے. اور آپ کو میں نے گفتگو کے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا تھا کہ اب جنگیں انکریز ہی کرتی جائیں گی. سر اس ہم نے جنگ کے اوپر تو کافی بات کر لی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم پاکستان کی سائڈ سے بھی بات کریں. ہاؤ یو سی بلاول نے جس طرح یو این کے اندر اور جس طرح انٹرنیشنلی پریزنٹ کیا, اور آپ کو بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی کوئی شبیہ نظر آئی بلاول کے اندر, اور سمجھتے ہیں آپ کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ نیکسٹ ایک ایمرجنگ لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کافی اچھا پریزنٹ کیا اپنے آپ کو پاکستان کے حوالے سے؟ اللہ نہ کرے جی بلاول بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ہو. ذوالفقار علی بھٹو ایک ڈکٹیٹر تھا. جو لوگ کہتے ہیں وہ بانی جمہوریت تھا وہ جھوٹے ہیں. فیشسٹ آدمی تھا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کندھوں پہ اس نے ظلم کیا تھا. بنگلہ دیش کی تقسیم میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تو اللہ نہ کرے جی اگر کوئی کسی کو ذوالفقار علی بھٹو سے کمپیئر کرے تو یہ تو گالی ہے. تو بلاول صاحب جو ہیں اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر کے طور پہ ایمرج کر رہے ہیں تو وہ اسی طرح لیڈر جیسا شہباز شریف صاحب ہیں. اچھا, کہ کوئی لیڈر بنا دیتا ہے. لیڈر یہ نہیں ہوتے جی, لیڈر وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے عوام کھڑی ہو. اور اگر ہم ان کی فیملی کی ہسٹری دیکھیں جس صوبے میں, تو میرا خیال ہے بلوچستان کے بعد پسماندہ علاقہ وہی بن رہا ہے. اگر آپ خدا نہ خواستہ کراچی کو سندھ سے نکال دیں اور کراچی کو ایک سٹی اسٹیٹ بنا دیں لنڈن کی طرح, تو سندھ تو بہت برے حال میں. تو میں نہیں سمجھتا. اور جو ان کی پرفارمنس تھی باہر وہ بے معنی تھی, کیونکہ سب سے بڑی ہماری پرفارمنس ان ٹرمز آف فارن ڈپلومیسی چیف آف آرمی اسٹاف نے کی ہے, جو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جا کے ملے ہیں. یو این شو این تو فارغ ہیں. یو این کی کیا حیثیت ہے؟ یو این آج تک کچھ کر پائے نہیں, ایک کیس بلڈ کرنے میں, نہیں سر ریلیونٹ بات ہے. نہیں ہاں چلے وہ سرخیاں دینے میں ہوگا, ریلیونٹ ہے. جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں ان ٹرمز آف ڈپلومیسی وہ فیلڈ مارشل نے کیا ہے. آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے وہ سیپریٹ میٹر ہے. ان کا کام ہے کہ نہیں وہ سیپریٹ میٹر کیا انہوں نے. اور سیز فائر کے حقیقت بھی پیچھے کیا انہوں نے سر. میں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں سوئمنگ کر رہا تھا مجھے فون آیا بتانے کے لیے کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. شہباز شریف صاحب کی جنگ میں اتنی انوالومنٹ تھی جتنا انہوں نے بتایا. جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے جنگ کا پلان بنایا تو عام بچے نے بھی کہا سر نہاری دی ریسپی نہیں ہے جنہوں نے کو مشورہ لیا, فوج نے کام کرنا ہے انہوں نے نہیں کیا. اور بڑی سمپل بات ہے, جس دن ایس آئی ایف سی کو تشکیل دیا گیا تھا تو بڑا کلیئر انڈیکیٹر دے دیا گیا تھا کہ اکنامک میٹرز بھی فوج ول ٹیک کیئر آف. اور وہی ہو رہا ہے. آپ کے ہر ڈپلومیٹک مشن پہ وہ جاتے ہیں. کچھ ڈپلومیٹک مشن پہ سویلین گورنمنٹ مائنس ہو جاتی ہے, وہ وہاں پہ ضرور ہوتے ہیں. اور یہ بات سچ ابھی کی نہیں ہے. آپ اگر جا کے دیکھیں نواز شریف کا پہلا ٹینیور 13 والا جو انہوں نے 13 سے 18 کیا تھا, اس میں سال کے 12 وزٹ راحیل شریف صاحب کے چائنا کو ہوتے تھے, نواز شریف کے نہیں ہوتے تھے. تو میرے بھائی ہمیں فولز پیراڈائز میں رہنا چاہیے. ہاں جو طاقتور ہیں وہ تاج ان کو پہنانا چاہیں, ان کو مبارک ہو, لیکن وہ لیڈر شیڈر کوئی نہیں ہے. ٹھیک, میں یہ گلوب یہ آپ کا اوپینین ہے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے پنجاب کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ
पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको कि दोबारा से कोई मतलब कि वो पीपल्स पार्टी का तो सिंध में भी फ्यूचर नहीं है सर। ये जो पीर पगाड़ो लैदा हुआ था, सायरा बानो लैदा हुई थी, ये 25-24 इलेक्शन में धांधली ना करा उनको वहाँ भी लग पता जाना था। कराची की मेयर की सीटें से जीती नहीं जाती। नहीं, कराची जो एक अगर तहरीक चले हाँ कराची सूबा के हवाले से और जो हाँ कि चल भी रही है, हाँ, कराची सूबा तो बनता वो है, वहाँ पे पीपल्स सिर्फ और पार्टी सिर्फ फारग है जमात इस्लामी और एमकेएम और पीटीआई का मुकाबला है। कराची सूबा बनता है अगर जी जी, वो पीपी भी फारग है। अब चाहते हैं कि आप समझते हैं कराची बिल्कुल सूबा बनना चाहिए। पंजाब के 2 सूबे बनने चाहिए। ठीक है। मैं हाँ उसके हाँ ऊपर भी आऊँगा। मैं कराची सूबे के ऊपर अगर बात करूँ, जो हालात कराची के अंदर, पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हो रही थी कि लाहौर का जो अंडरपास है वो 45 दिनों में बन जाता है, लेकिन कराची के अंदर एक अंडरपास बन रहा है जिसको 2 साल हो गए हैं, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो रहा, वो खुदे जा रहा है, खुदे तो जा ये रहा तो है। बड़ी छोटी मिसाल ठीक है। आपने दी है। वहाँ पे बेपनाह, मैं वजह बता देता हूँ। लाहौर शहर ताज है, जूल है पंजाब का। जी बिल्कुल। सीएम की गद्दी यहाँ होती है, तो लाहौर में डेवलपमेंट होती है। जाए साउथ पंजाब, वहाँ क्या है, कुछ नहीं, लेकिन कराची से फिर भी बेहतर है। लेकिन जो डेवलपमेंट लाहौर में हो रही है वो साउथ में उस तरह नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कराची के अंदर ताकत, हालांकि वो मेयर का इलेक्शन कराते हैं, मेयर के पास नहीं है, उनके ब्यूरोक्रेट्स के पास है। क्यों? क्योंकि सिंध पार्लियामेंट और सीएम चाहता है ऐसे हो। अच्छा। सीएम बेशक उसका दफ्तर कराची में है, लेकिन वो कराची का नहीं होता। वो रिप्रेजेंट करता है जागीरदार क्लास को जो बाकी सिंध में बैठी है, जो पीपीपी की बेस है, जो लेन देन करके पीपीपी में शामिल होती है। पीपीपी पे कोई वोट नहीं है, और पंजाब में कम बैक सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब की आवाम पीटीआई को वोट देगी, और अगर पीटीआई नहीं होगा तो वो नून लीग को दे देंगे, इनको नहीं देंगे, सवाल ही पैदा नहीं क्योंकि वो होता। जो लास्ट टाइम जो हुआ हालात हुए थे पंजाब के बेनज़ीर अंदर, शहीद ना होती हाँ, तो वो इलेक्शन भी नवाज शरीफ ने नवाज जीत शरीफ जाना का था। सवाल ही पैदा नहीं। सर आप देखें, जब मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को निकाला है तो 2 तिहाई अक्सरियत थी। चले हम कहते हैं जी कि 25, 30, 40 सीटें धांधली से मिल गई, कि इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, बाकी तो उनकी अपनी थी ना। तो सर नहीं, पाकिस्तान में 2 ही जमातें हैं, नंबर 1 पीटीआई है, नंबर 2 पे नून लीग है, पीपल पार्टी कोई जमात ही नहीं है। पीपल पार्टी आसिफ अली जरदारी की ज़ाती ब्रोकरेज है। वो डीलें बना के, सौदे करके, पावर कॉरिडोर्स के थ्रू जाते हैं। दैट्स इट। पीपल्स पॉलिटिक्स वो कर ही नहीं सकते। सही। और जो साउथ पंजाब के हवाले से सूबे की बात है, अच्छा, फिर साउथ पंजाब का सूबा, पंजाब के अंदर आप कह रहे हैं कि 2 सूबे बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। इसको ज़रा जस्टिफाई करें कि अभी इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारा यूनिट बहुत बड़ा है। हो क्या रहा है कि आपका जो पंजाब है उसके अंदर आपकी मेन सिटी लाहौर है, हम उसके मुतबादिल सिटीज़ नहीं क्रिएट कर पाए, बल्कि लाहौर फैलता चला जा रहा है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इंक्रीज कर गई। आप 2 सूबे बनाएं, लेट से आप साउथ का सूबा बनाते हैं और मुल्तान या बहावलपुर को कैपिटल बनाते हैं उस सूबे का, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, लोगों पे डायरेक्टली पैसा खर्च हो। 18वीं तरमीम के तहत एनएफसी अवार्ड बन गए, जनाब सूबों को पैसा जाएगा। अब सूबा इतना बड़ा है, उसका चीफ मिनिस्टर लाहौर में बैठा है, ठीक है। वो जब फंड की डिस्पेंसेशन करता है तो कुछ इलाकों को वो कमज़ोर रखते हैं, कुछ इलाकों में ज़्यादा पैसे लगाते हैं जहाँ से उनके डोनर ज़्यादा आ रहे होते हैं। अब पूरी आपकी इंडस्ट्रियल क्लास लाहौर से ऊपर बैठी है, आपकी शुगर मिल क्लास नीचे बैठी है। शुगर मिल क्लास की रिक्वायरमेंट और है, वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट और है। इसको डिवाइड करें। मेरा तो ये यकीन है कि यूसी के इलेक्शन होने चाहिए, और एमपी एमएनए का काम ही नहीं है फंड डिस्पेंसेशन, वो यूसीओ का काम है। काउंसलर, आप जितना डेमोक्रेसी को ब्रेक डाउन करते हैं और लोगों को डायरेक्ट एक्सेस देते हैं उतना फ़ायदा होता है। इस वक्त आपका एमपीए कौन है जहाँ पे आप रहते हो? एमएनए कौन है? हमारा एमएनए है लतीफ़ खोसा, जहाँ पे हम रहते हैं। उसके कंस्टिट्यूंसी में 2.5 लाख बंदा है, कितने उसको मिल सकते हैं? बहुत कम। तो खुदा ना खास्ता मुझे कोई काम पड़ गया तो मैं पहले लतीफ़ खोसा को ढूंढूं, उसे काम करूं, एज अपोज टू मेरी गली का काउंसलर जो 1000 बंदे के ऊपर बैठा होता है, उसकी तो गर्दन से पकड़ के मैंने कहना जनाब मेरा काम क्यों नहीं हुआ। तो एक्सेस टू डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। तो ना तो सिर्फ और सूबे बनने चाहिए बल्कि यूसी के इलेक्शन लाजिम होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ नेशनल इलेक्शन ना करें, यूसी कराया करें, यूसी कराया। बहुत ज़रूरी है। अभी अगर हम सियासत पे बात कर ही रहे हैं और ये साउथ पंजाब के हवाले से, जो तो आपको नहीं लगता कि साउथ पंजाब में फिर जो आगे जो वसेब के अंदर मसाइल हैं वो इस तरह से सूबे से और मज़ीद कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाएंगे, फिर वो और ज़्यादा वो फंड्स पास करवाने पड़ेंगे, और ये तो अभी एक अगर सीएम है, नहीं नहीं,
دیکھیں مثال طور پہ لیٹ سے 100 روپے پورے پنجاب کا بجٹ ہے, ٹھیک ہے, جب پنجاب کے 2 حصے ہو جائیں گے تو پاپولیشن ڈینسٹی, این ایف سی ایوارڈ پاپولیشن ڈینسٹی کے مطابق ملتا ہے, تو جو ساؤتھ کی ڈینسٹی کے ساتھ ان کو بجٹ مل جائے گا, آپ کو بجٹ تو انکریز کرنا ہی نہیں پڑے گا, اسی میں سے آپ دیں گے. ویسے اس سال ہمارا بجٹ 6% ڈکریز ہو گیا ہے اوور آل ملک کا, ہم پچھلے سال 18,000 کچھ ارب تھے, اس سال 17,000 کچھ ارب ہے, شرنک ہوا ہے. یہ کوئی ایشو نہیں ہوگا. جہاں تک ریپرزنٹیشن کی بات ہے تو وہ لوگ خوش ہوں گے, وہ جمہوریت میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اس وقت ساؤتھ کی سیٹوں کا یہ حساب ہے کہ بڑے جاگیردار لین دین کر کے ایڈجسٹمنٹ کریں, ان کے لوگوں کو پتہ ہے یار کہ ہمارا سینٹر تک ایکسیس ہی نہیں ہے. جب وہ ایکسیس آپ انہی کے علاقوں میں کریٹ کریں گے تو آپ اوور پیسج آف ٹائم چینج دیکھیں گے. پھر ایک چیز عوام الناس کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں غلط پٹی پڑھائی گئی 90 دن میں کرپشن ختم, میں 3 سال میں ترقی کرا دوں گا, 5 سال میں ملک قائم پڑ جائے, یہ امپاسبل ہوتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر 30 سے 40 سال کہیں نہیں جاتے, اتنا آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. میثاق جمہوریت سائن ہوئی تھی تو میثاق معیشت بھی سائن ہونی چاہیے کہ جناب ہماری اکنامک پالیسیز ہم اس کے تحت چلیں گے, باقی ہم 19-20 چینج کرتے رہیں گے. تو اتنا لمبا عرصہ کس کی گورنمنٹ رہے گی؟ 20-40 سال گورنمنٹ رہنا ضروری نہیں ہوتی, تسلسل ضروری ہوتا ہے کہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر ہو, اگلی گورنمنٹ ہے, اس سے اگلی ہے, اس سے اگلے, اس سے اگلی ہے. وہ پھر اوور اسپین آف 40 ایئرس چینج لاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ 40 سال میں حکمران بیٹھا رہو, ناٹ نیسسری. یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ساری ایک سینٹر پوائنٹ پہ لا کے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو ایک مہابھارت چل رہی ہے, ان کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں عمران خان صاحب بانی, وہی لیڈر ہیں, وہی لیڈر ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں جی, نون لیگ میں نواز شریف, شہباز شریف ہے, مریم ان کی اولاد ہے, وہاں پہ پی 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 ہے, اے این پی میں ولی خان کی اولاد ہے. کوئی سیاسی جماعت سوائے جماعت اسلامی اور ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے کہ اندر جمہوریت نہیں ہے اور ان کی پہچان کوئی نہیں ہے. یہ انہی بندوں کی پہچان ہے, یہ سیاسی پارٹیاں بھی نہیں ہیں, شخصیتیں. آگے بتائیں. اچھا, وہ سوال یہی ہے میرا کہ ان کا لیڈر جیل میں ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں اندر ایک لڑائی چل رہی ہے کہ وہ تم صحیح میں غلط, تم صحیح میں غلط. اب نا ہم نون اور شین سے نا کافی آگے نکل چکے ہیں. وہ ایک باتیں جو نون سے شین ہوگا, نون سے شین نکلے گی, اور یہ ان باتوں سے کافی وہ انٹرنلی جو بھی معاملات ہیں, لیکن وہ فرنٹ پہ ایک پیج پہ ہیں. کون؟ پی ایم ایل این. سر آپ کمال کرتے ہیں. آپ بات کریں کہ کیا مشرف دور میں پی ایم ایل این ایک پیج پہ تھی, پی ایم ایل کیو کہاں سے بنی ہے, ٹھیک ہے, چھوڑ دیں یہ باتیں. اگر آپ مطالعہ کریں ہسٹری کا تو پیپلز پارٹی توڑی گئی. پیر پگاڑو کہاں سے آیا, کس نے توڑا؟ سائرہ بانو کہاں سے ہے, کس نے توڑی؟ مخدوم فارورڈ گروپ کہاں سے آیا؟ امین فہیم گروپ جو بن رہا تھا وہ کہاں سے آیا؟ پی ایم ایل این توڑی, اب وہ پی ٹی آئی توڑے. باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ ہمیں 70 سال کا تجربہ حکومتیں بنانے اور گرانے کا, تو دھیان کیجیے. تو ریالٹی یہ ہے کہ جب آپ کا لیڈر موجود ہوتا ہے جیل سے باہر یا ملک کے اندر, کیونکہ نواز شریف وغیرہ باہر چل جاتے تھے, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, تب پارٹی اکٹھی ہو جاتی ہے. جب وہ ایگزائل میں ہوتے ہیں, جیلوں میں ہوتے ہیں, پارٹی ٹوٹ جاتی ہے. تو ہماری جمہوریت کی یہی ویلیو ہے. اس میں کوئی نون کا کمال نہیں, کوئی پی پی کو پی ٹی آئی کا نہیں, یہ صرف تقاضا ہے وقت کا. آپ آج خان صاحب کو باہر نکالیں, جو پارٹی چھوڑ کے اور پارٹیوں میں شامل ہیں وہ بھی آ جائیں گے, گھر واپسی ہو جائے گی ان کی. صحیح, یہ نون سینس ہوتی ہے سر, کوئی اس کی وقت. یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے چل کے کہ کوئی 2 پارٹیاں بننے یا لوگ ٹوٹنے مزید ٹوٹیں گے. مثال کے طور پہ علیمہ خان ایک گروپ ہے, تو وہ حقیقی عمران خان پاکستان تحریک انصاف بنا لیں گے, اور جو علی مین گنڈا پور وغیرہ کا گروپ ہے وہ جو نظریاتی پی ٹی آئی بنا لیں گے. بنا لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خان صاحب سال بعد باہر آئیں, 2 سال بعد آئیں, 3 سال بعد آئیں, کبھی تو باہر آنا ہے. جب وہ باہر آئیں گے وہی پی ٹی آئی ہوں گے. تو بچے کو بھی پتہ چل گیا کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے دوبارہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ہمارے ملک میں جن لوگوں کے چیپٹر 0 ہو گئے تھے وہ ہیرو بن گئے, جو ہیرو تھے وہ 0 ہو گئے. تو ہمارے ملک کے اندر نیور سے نیور, یہ بڑا ایکسائٹنگ ملک ہے, یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں تو اتنی حتمی رائے نہیں دے سکتا جتنی آپ نے کہہ دیا. میں بات کروں کہ لوگ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں لوگ کس طرح کہتے ہیں, یا تو انہوں کوئی آ کے بتاتا ہے. وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ میں اتھے ہی سی کمرے 3 لوگ سن, ٹھیک ہے, تو بڑے لوگ اس کمرے میں ہوتے ہیں 3 میں. لیکن میرا نہیں خیال, میرا یہ خیال ہے کہ سیاست کے اندر, اور وہ بھی پاور پالیٹکس کے اندر جو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہے, تو اس میں کبھی بھی کسی کا چیپٹر فلی کلوز نہیں ہوتا. ٹھیک.
پاسبل ہی نہیں, MQM کا آج تک نہیں ہوا. ایم کیو ایم کا آج تک نہیں ہو سکا. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ اب حالات آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے شروع میں بات کی کہ جنگیں جو ہیں وہ انکریز ہوتی رہیں گی, جی ٹھیک ہے, آپ نے شروع میں بات یہ کر دی تھی. جی. پاکستان اور انڈیا کیا دوسری ایک جنگ لڑیں گے؟ جیسے کل پرسوں کی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنی نیشنل اسمبلی میں تقریر کی, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یا تو وہ سنتاز معاہدے واپس آئیں گے یا پھر ہم جنگ کریں گے. اور انڈیا کی طرف سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا کے اندر انہوں نے پہلگام حملے کے جو 3 ملزمان تھے ان کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ پہلگام سے گرفتار کیا, اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلگام حملے کے جو کلپریٹس تھے ان کو پناہ دی تھی, ان کو گرفتار کیا. وہ ایک کیس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ جنگ کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کنفلکٹ ہوگا کوئی؟ فی الحال تو نہیں ہوگا. ہاں آپ کہیں 2 سال بعد ہو سکتا ہے. دیکھیے پانی کی جو جنگ ہے نا وہ دنیا کی جنگ ہے. برہما پترا ریور ہے جو اروناچل پردیش سے جاتا ہے چائنا کے اندر سے ہوتے ہوئے وہ ایسے یو بناتا ہے. چائنا آلریڈی اس پہ دنیا کا سب بڑا ڈیم بنا رہا ہے. تو جو بھی اصول ہے دنیا کا کہ جو بھی لوور لینڈ ہے اس کا پانی ہائر لینڈ روکے گا نہیں, کیونکہ اس سے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے. بالکل. تو اب یہ چائنا ہے, یہ انڈیا, یہ پاکستان ہے. کشمیر اس لیے اتنا ہاٹ ایشو ہے کہ وہاں پہ واٹر ہیڈز ہیں. اروناچل پردیش بھی ہاٹ ایشو ہے کہ وہاں واٹر ہیڈ ہے, برہما پترا ٹرن کر رہا ہے. تو اگر انڈیا ہمارے ساتھ یہ کرے گا, چائنا اس ساتھ اروناچل پردیش یہ وہی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے نا جس کو چائنا کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے اپنا نام دیا ہوا ہے. جی 2 ایریاز ہیں, 2 ایریا, ایک لداخ ہے اور ایک اروناچل پردیش ہے. یہ اروناچل پردیش نام ٹھیک ہے, یہ اسی کا, یہ تو بڑی سمپل سی بات جگہ کا ہے. نام یہی ہے جو اس کا چائنیز نام ہے اس کو میں پروناؤنس کر نہیں سکتا, میرے لیے یہ زیادہ آسان ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے چائنا کہ وہ ہر سال وہاں پہ نئے گاؤں آباد کیے جا رہے ہیں, نئی ٹیریٹری آکوپائی کی جا رہے ہیں, اور انڈیا اس پہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. انڈیا اس وقت ایک بوائیکاٹ کیمپین چلا رہا ہے ٹرکی کے خلاف. کہتے ہیں پاکستان کی جنگ میں مدد کیوں کی, چائنا کے خلاف چلاؤ نا, جنہوں نے ہمیں جہاز اور PL-15 اور سیٹلائٹ دی تھی. وہ اس لیے نہیں چلا رہا کہ چائنا بہت بڑی طاقت ہے اور انڈیا بیسکلی بزدل ہے. نہیں تو اسد بھائی یہ تو کہنا غلط ہوگا میری نظر میں, یا ہم کہیں کہ جو پاکستان کی جو کامیابی تھی یا پاکستان نے چائنا کے کندھے پہ بیٹھ کے ساری کامیابی حاصل کیا, آپ اس چیز کا کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ نے بنایا تھا, چائنا نے بنایا تھا. لیکن JF-17 آپ نے بنایا, چائنا نے. اچھا جو سیٹلائٹ آپ نے استعمال کیا آپ نے بنائی. چلانے والے تو یوز کرنے والے تو چائنیز, وہ پاکستانی تھے. سیٹلائٹ پہ تو نہیں تھے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ چائنا نے ہمیں انٹیل نہیں پرووائڈ کیا, بالکل پرووائڈ کیا. بھائی چائنا نے یہی کرنا تھا نا, راکٹ تو ساڑھے آستے نہیں مارنے سن نا. دیکھیں چائنا اور ہمارا آئرن بردر اگریمنٹ ہے. پاکستان کی سالمیت کو کوئی جینون تھریٹ ہو, انڈیا ٹائپ تھریٹ نہیں, جینون تھریٹ ہو, وہ میدان میں کود جائیں گے. آپ کا ان کا رشتہ ایسے ہے, اور آپ کا رشتہ اور پیسج آف ٹائم ایسے بنے. ٹھیک ہے. انڈیا کے کیس کے اندر, اروناچل پردیش کے کیس کے اندر یا لداخ کے کیس کے اندر چائنا کنٹینیوسلی ان روڈز بنا رہے ہیں, کیونکہ چائنا انڈیا کا پانی بند کرنا چاہتا ہے. کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ہمیشہ ایک بات کیس بلڈ ہو چکا ہے. جی سر بالکل ہو چکا ہے. انڈیا کا 40% بجلی کی سپلائی کا پانی اروناچل سے آتا ہے. اروناچل سے آتا ہے, بالکل. اس پہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بن رہا ہے. آپ کے خیال سے کیا رزلٹ آئے گا؟ روکیں گے پانی. سر روکیں گے, ڈیم بنا کے روک کے چھوڑنے میں پرابلم نہیں ہوتا. انڈیا پاکستان ساتھ بھی کرتا ہے, لیکن اگر اس کے ٹائم ٹیبل آپ نہ شیئر کریں تو وہ ڈیوسٹیٹنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بیسکلی یہی کریں گے. انڈیا بھی پاکستان کا پانی روک نہیں رہا, پانی روکنے اور چھوڑنے کا ٹائم ٹیبل نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. پانی کو ایکچولی روکنے میں ان کو 10 سے 20 سال لگیں گے, اگر وہ اپنے سارے ریسورس وسائل ان ڈیموں پہ بنائیں. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی, وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کے پاس ابھی. نہیں ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے, بلڈنگ ہے نا, کنسٹرکشن ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. آپ دھامیر باشو ڈیم کب سے بنا رہے ہیں, ٹیکس ٹائم, اتنی سمپل سی بات ہے. تو وہ نہیں ہے. یہ بہت ساری باتیں نا یار, یہ ہوتی ہیں لنگر گپ. لنگر گپ سے مراد ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ پاکستانیوں روٹی کھاؤ نہیں تو میری گولی تو ہے ہی. یا اگر بلال بھٹو صاحب کہہ دیں کہ پانی دو ورنہ خون بہے گا. یہ وہی ڈائلاگ ہے جو شباز صاحب نے کہا کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے اگر ہم ان لوگوں کو معاف کر دیں گے. ان سرکار کٹھے ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں. مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا سمجھوتے کیے. شیخ رشید کے ساتھ عمران خان صاحب نے بیٹھے ہوئے کہا کہ لعنت ہو یا کچھ ایسی بات ہو اگر میں شیخ رشید کو پارٹی میں شامل کر لوں. وہ بالکل, یہ سارے باتیں ہوتی ہیں سر. ریئلٹی یہ ہے کہ آپ, یہ ہمارے سیاستدان, دنیا بھر کے سیاستدان کا ایٹیٹیوڈ ہی نان سیریس ہے, اور پھر لوگ ان کو لیتے ہی نان سیریس. آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں,
میں وہ ٹویٹیں ایسے کر رہا جویں مشوق نے بریک اپ کرتا ہے پریشانی دے عالم سے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں. میں آپ پریزیڈنٹ ہیں یار, کوئی گریس ہوتا ہے, کوئی گفتگو ہوتی ہے, تو یہ سب نان سینس ہے. اچھا امریکہ سے نا ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اندر جو نیو یارک کے میئر ہیں زہران ہمدانی صاحب یا پتہ نہیں ممدانی صاحب, اٹس اوکے مجھے نام ان کا پروناؤنس کرنا نہیں آتا, وہ پہلے مسلمان میئر بن رہے ہیں. اب میں اس پہ آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسرائیلی لوبی ہے نیو یارک کے اندر, خاص طور پہ آپ کو زیادہ ایکسپوجر ہوگا, آپ کو زیادہ پتا ہوگا مجھ سے, نیو یارک کے اندر اسرائیلی لوبی بہت زیادہ متحرک ہے اور وہ بہت فنڈنگ بھی کرتی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور جو ان کے اوپوننٹ تھے نا, جو زہران صاحب کے اوپوننٹ تھے, ان کے اوپر کافی پیسہ لگا ہوا تھا اس الیکشن کے اوپر اسرائیلی لوبی کا. اب وہ نا تل ملا رہے ہیں کہ یار یہ ڈیموکریٹک سے کیسے انقلاب میں جو انتخابات میں کامیاب ہو گیا, تو یہ تو بڑا خطرے والی بات ہے. دوسری طرف ابھی وہ کامیاب ہوئے نہیں ہیں, نومبر میں الیکشن ہونے ہیں, پولز میں وہ آگے پولز میں وہ آگے نومبر میں الیکشن ہونے, جی. لیکن نا وہ دوسری جانب یہ جے ڈی وینس اور مارکو روبیوز وغیرہ کی طرف سے نا اس طرح کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ ہم یو ایس کو اسرائیل کی پراکسی نہیں بننے دیں گے, ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. میرا سوال آپ سے یہ ہے, تو یو ایس پہلے سے ہی اسرائیل کی پراکسی بن چکا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیے, امریکہ کا ایک قطرہ اسرائیل ہے, ٹھیک ہے, جو انہوں نے مڈل ایسٹ پہ رکھا ہوا ہے یہاں فساد مچانے کے لیے. ایک قطرہ یوکرین ہے, ایک قطرہ میکسیکو ہے, جہاں پہ میکسیکن کارٹیلز کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک نارکو ڈیموکریسی بنائی ہوئی ہے وہاں پہ. اسی طرح دنیا بھر میں انہوں نے یہ قطرے چھوڑے ہوتے ہیں. اسرائیل امریکہ کو ترلے کر کے مجبور کر کے ان سے ایکشن کروا سکتا ہے, لیکن اگر امریکہ نہ کر دے, جس طرح ٹرمپ نے نیتنیاہو کو نہ کی ہے کہ جناب بیٹھ جاؤ, جہاز واپس بھیجو, سوال پیدا نہیں ہوتا, تو اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمیشہ یاد رکھنا, امریکہ سپر پاور ہے, اسرائیل نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال لگ بھگ حماس نے اسرائیل کو نتھ ڈال کے رکھی, ہوتھیوں نے رکھی, حزب اللہ نے رکھی, اب ایران نے رکھی. امریکہ نے پہلا ایکشن کیا کہ اس نے B-2 بامبر کے تحت 30,000 پاؤنڈ کے بم مارے. 2 ان سائٹ سے مارے جو اسرائیل پہلے دن سے کلیم کر رہے ہم نے تباہ کر دیا, ہم نے تباہ کر دیا, ہم نے تباہ کر دیا. تو وہاں کیوں مارے؟ انہوں نے تباہ کر دیا, تو ہمیں فرضی مارے. اور جس تیسری جگہ مارا فورڈو میں, جو پہاڑوں کے بیچ میں تھی, اس کے تو اپنے سیٹلائٹ امیج 2 دن پہلے کے آ گئے کہ ٹرکوں سمیت سامان جا رہے ہیں وہاں سے. فوردو جو ہے وہ ان کے کم ریجن کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ امریکہ نے حملہ کیا اور اسپیکٹیکولرلی انہوں نے کہا جی بڑا کامیاب حملہ ہوا ہے. اور بس یہ جی ان کے نزدیک کامیاب تھا. دنیا تو کہہ رہی ہے, اب انٹیلیجنس لیکس بھی ہو رہے ہیں امریکہ میں کہ چند مہینوں سے سیٹ بیک کیے ہم نے, زیادہ سیٹ بیک نہیں ملا نیوکلیر پروگرام کے ایران کو. اچھا ٹھیک ہے, یہ فرضی تھا. تو یہ جو ان کا فردو ہے یہ قوم کے نزدیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ جو ہے سیز فائر وغیرہ نہ ہوتا تو آگے چل کے یہ کوئی سید علی خامنہئی یا ان کے جو مین جو کلیرکس ہیں IRGC کے لوگ آیت اللہ ہیں, ان کو اٹیک کرتے, جن جو مرجع سمجھے جاتے ہیں اور تقلید ان کی ہوتی ہے؟ دیکھیں, جو خامنہئی ہیں, ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو اہل تشیع ہے اس کا جو ریلیشن شپ ہے خامنہئی یا سستانی کے ساتھ, یہ 2 عراق میں سیستانی لائن کر لیں, عراق میں نا, آپ اوورال پوری دنیا کے اہل تشیع کر لیں. اچھا, تو ان کا لنک میجورٹی یا خامنہئی یا سستانی کے ساتھ نکلتا ہے. ان کی تقلید کرتے, ان میں سے ایک, ٹھیک ہے, یا جوائنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ ان کے زندہ امام کو مار دینے کے برابر ہے, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے یہ بہت زیادہ ہوں گے. یہ امریکہ سمجھتا ہے. اسرائیل چاہتا تھا کہ خامنہئی کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ دنیا اس دلدل میں پڑے. امریکہ نے کہا نہیں, اور ٹرمپ نے اناؤنس کیا ایسا نہیں ہوگا. اب تو ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ ایران میں رجیم چینج ہو. ٹھیک, تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسا ہوا نہیں. باقی کیا اسرائیل چاہتا ہے کہ خامنہئی کو شہید کر دیا جائے؟ بالکل چاہتا ہے. وہ اس لیے چاہتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اہل تشیع مجبور ہو جائیں گے کیا کرنے پہ, جنگ بندی کرنے پہ. جہاں بیٹھے ہیں جنگ کرنے پہ. آپ سمجھو کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. تو وہ پھر کیا کریں گے کہ جو ایران ہے جو سیکنڈ ہب سمجھا جاتا ہے جیش کا,
جو ایران کے اندر جویش ہیں ان کا ان کا کوئی تعلق نہیں زائنسٹ کے ساتھ. جوز اور زائنسٹ کا کوئی تعلق نہیں. زائنسٹ سیکولر ہیں, ایتھیسٹک ہیں اور ایتھنو فیشسٹ ہیں. زائنزم کا باپ ایتھیسٹ تھا. ایتھیسٹ تھا. ٹھیک ہے, کوئی تعلق نہیں جوڈیزم سے. بلکہ ایسٹرن آرتھوڈاکس جوز مانتے ہیں کہ یہ زائنسٹ جو ہے یہ یہودی نہیں ہے, وہ تو انہیں خلاف جہاد کرتے ہیں. نہیں, تو ہم کبھی بھی ایک دین کو ایک غلط, جس طرح ہندوازم کا ہندوتوا سے تعلق نہیں ہے. ہندوتوا ایک ایتھنو فیشسٹ سوچ ہے, ہندوازم ایک مذہب ہے, اس پہ تنقید ایک طرف, لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوتوا سے. جس طرح زائنسٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے یہودیت سے, یا پھر فار ایگزامپل کوئی عیسائی ایکسٹریمسٹ گروپ ہو, اس کا تعلق عیسائیت سے تو نہیں ہے. تو اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جناب ٹی ٹی پی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, وہ خوارج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے جی خامنئی کو کچھ ہوا نہیں, ورنہ تو معاملہ ایک اور طرف ہی چل پڑتا. مثلا یہ اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے صدام کو شہید کر دیا ہے. خامنئی ریلیجس ہیڈ ہے, ریلیجس ہیڈ ہے بالکل. صدام ایک پولیٹیکل لیڈر تھا, ڈکٹیٹر تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شہید کیا گیا. امریکہ کے کہنے پہ اگر خامنئی کو شہید کر دیا جاتا تو پھر تو ریلیجس سینٹیمنٹ ہی پھٹ جاتا. اچھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں 19 ان کا جو یو ایس کا جو پھڈا تھا وہ تو امریکہ ایران کے ساتھ, وہ تو 1953 سے ہی شروع ہو گیا تھا, جب شاہ محمد مصدق کی جو ان کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے ایرانی آئل کمپنیز کو نیشنلائز کرنے کا کہا, اور اس کے بعد سی آئی اے نے اور MI6 نے انٹروین کیا, چل پڑا ایک, ٹھیک ہے, انقلاب بھی آ گیا 1979 میں امام خمینی کا. اور پھر اس کے بعد عراق اور ایران وار ہوئی. صدام حسین لاڈلا تھا امریکہ کا, ٹھیک ہے, تو یکا یک پھر یہ ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا جو تھا وہ ختم کیسے ہو گیا, اور پھر امریکہ کے اوپر کیسے آنا شروع ہو گیا کہ جو انہوں نے صدام حسین کو پھانسی دلوائی ہے. اور عراق کے اندر صدام حسین نے پاور لی, 80 میں رائز کیا پاور رینکس کے تھرو, اور اس کے سی آئی اے کے ساتھ کلوز مراسم تھے. جب اس نے عزائم شو کیے ریجنل پاور بننے کے لیے, تب امریکہ نے اس کے پار کاٹے. خامنئی جب آیا تھا تو وہ امریکہ کی ایک ایکسیپٹنس سے آیا تھا. امریکہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آ سکتے ہیں, آپ کر لیں. خمینی سر وہ کروڑوں لوگوں نے انقلاب کے تھرو اس کو رضا شاہ پہلوی کو ایگزائل کیا, اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, چھوڑ دیجیے یہ بات, چھوڑ دیجیے. یہ جو کروڑوں لوگ آپ کہتے ہیں سڑکوں پہ آ گئے اور وہ انقلاب لے آئے, اور رضا شاہ جو ہے چلا گیا, ایک امریکہ کی فون کی مار تھی. جس جہاز پہ خامنئی آ رہے تھے وہ گر جاتا پھر کیا ہوتا؟ رضا شاہ کیا چاہتا تھا کہ جہاز گر جائے. اس نے تو صدام کو منع کس نے کیا؟ منع کس نے کیا؟ رضا شاہ پہلوی نے منع کیا تھا کہ نہیں, منع کس نے کیا کہ جہاز گرانا نہیں ہے. کس نے منع کیا؟ امریکہ نے. جس نے آج ایران کو منع کیا اس کو مارنا نہیں. اس سے قطعاً یہ نہیں مطلب کہ اگر آپ آج میں آپ کی مدد لے رہا ہوں کام کرنے کی, تو تاعمر میں آپ کا ہو گیا. صدام نے یہ ثابت کیا, قذافی نے ثابت کیا, مرسی نے ثابت کیا, خامنئی نے ثابت کیا. ایران کا نیوکلیئر پروگرام شروع امریکہ نے کیا تھا بالکل 1950 میں. اب اس کو ایک اور رخ لے گیا. ایران نے تب NPT سائن کی. شاہ نے کتنی وفاداری کی امریکہ کی, پاسا پلٹ گیا. ابھی جو اس کا اولاد ہے کتنی وفاداری کر رہی ہے, اس کو بیچ چرائے ننگا کر کے امریکہ نے چھوڑ دیا. جب انہوں نے کہا جناب نہیں ہم تو رجیم چاہتے ہی نہیں ہیں, وہ بچار تقریریں کیے جا رہے ہیں. جیو پالیٹکس کے اندر نا اسپیشلی امریکہ جیسے جانور ملک کے کوئی فکس موقف نہیں ہوتے, مفاد کے موقف ہوتے ہیں. آج مثال کے طور پہ امریکہ کو مفاد نظر آ جائے خامنئی میں, اس کو اٹھا کے دنیا کی صدارت پہ بٹھا دیں گے, جس طرح کراؤن پرنس کو بٹھایا ہوا ہے. باقی وہی اولاد ہے نا, شاہ فیصل میں سے ہی ہے, جس کے خلاف نفرت تھی. تو 50 سال بعد ایسا کیا ہو گیا, محبتیں بن گئی. امیر قطر بہت پسند آ رہا ہے دنیا کو, کیوں؟ 10,000 جوان کی بیس ہے وہاں پہ, امریکن CIA بیٹھی ہوئی ہے, اسرائیل کو پروٹیکشن دے رہی ہے. UAE. تو بھائی یہ آپ کبھی بھی اٹیچ نہیں ہونا, کیونکہ وقت بدلتے پتہ چلتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے, اسٹیبلشمنٹ کا سب سے محبوب آج جیل میں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے جس کا اتنا کام کیا گیا, جس نے کہا کہ جس کی پارٹی نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف قوم کا باپ ہوتا ہے, وہ آج جیل میں. تو پالیٹکس کے اندر چیزیں بدلتی رہتی ہیں, جیو پالیٹکس میں بدلتی رہتی ہیں.
آج بینجامن نیتن ٹرمپ کے بڑا قریب ہے، لیکن نیتن پاور سے باہر جائے گا تو کیا اگلا ٹرمپ کے قریب نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. بالکل یہ ہے میرے بھائی، اور کوئی اس کا تعلق نہیں. باقی کیا ایران کے اندر شاہ خلاف نفرت تھی؟ بالکل تھی. بالکل تھی. لیبیا میں قذافی کے خلاف نفرت تھی، لیکن امریکہ نے وہ کو انجینئر کروایا تھا، تو وہ خود مانتے ہیں. کیا صدام کے خلاف نفرت تھی؟ بالکل تھی. لیکن کیا صدام کے خلاف اپرائزنگ ہو گئی، گورنمنٹ چینج ہوتی؟ نہیں ہو سکتا. کیا ایران کے اندر ڈسیڈنٹس ہیں؟ بالکل ہیں. کیا وہ کو کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں ڈسیڈنٹس کو اگر کوئی پیچھے سے تھپکی دے دے تو پھر ہو جاتا ہے. یہ ڈفرنس ہے. شاہ کے خلاف بھی آپ کو نہیں کر سکتے تھے، اس کی پاور کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں. پیچھے سے تھپکی ہوتی ہے تو، اور یہ صرف امریکہ کے کیس میں ٹرو نہیں ہے، یہ رشیا بیٹھ کے بھی ٹرو ہے، چائنا بیٹھ کے بھی ٹرو ہے، اور یہ ابھی کا نہیں، ہیومن ہسٹری کے لیے ٹرو ہے. آپ آٹومن امپائر کا پڑھ لیں، انہوں نے کتنے کو کروائے. آپ پڑھ لیں کہ مغل امپائر نے یہاں پہ کیسے راجاؤں کو آپس میں لڑایا، بیک کیا، اور کنٹینیوسلی چینج کرتے رہے اپنا موقف. اس لیے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد نا خلافت کہیں نہیں آئی، مسلم ریاستیں آئی ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ خلافت ہے، نہیں، یہ مسلم ریاست ہے. یہ ایک آپ سمجھ لو اہل سنت کا میجورٹی موقف ہوتا ہے، اہل تشیع کا یہ موقف نہیں ہے. ان کے نزدیک خامنی جو ہے وہ زندہ امام ہے، اور اس کے تحت وہ اس کی تقلید کرتے ہیں. اب پھر بات یہ ہے کہ جو او آئی سی ہے، آپ نے ساری بتائی سچویشن، کچھ سیکھنے کو بھی ملا، کچھ نیا بھی سیکھنے کو ملا. میں آپ سے کلیئر کٹ ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں، او آئی سی کا کوئی اس کا ویلیو ہے، اس کا کوئی مطلب کہ یہ کوئی صرف سمبولک ایک بنا ہوا ہے جی او آئی سی ہے، 57 ممالک مسلم ممالک ایک ساتھ ہیں؟ او آئی سی جب تک نیٹو شکل نہیں اختیار کرے گا نا مشترکہ دفاع کی، جہاں او آئی سی کی ایک فوج ہو، اس کا بجٹ ہو، اس کا ایک نیٹ ورک ہو کہ اگر کسی او آئی سی کے ملک پہ حملہ ہوگا تو سارے جواب دیں گے، تو یہ ان افیکٹو ہے. یہ پھر ایک ٹریڈ باڈی کی طرح ہے، اور وہ بھی اتنی کوئی اچھی ٹریڈ باڈی نہیں. در حقیقت او آئی سی جو تشکیل دی گئی تھی اس کی سوچ وہی نیٹو والی تھی. اب ایران جو ہے تنہا تھا؟ نہیں، تنہا نہیں تھا، بالکل تنہا نہیں تھا. رشیا نے پوری انٹیلیجنس سپورٹ دیا، اور رشیا نے نہیں بیچ مسلم میں، ممالک کے حوالے سے جی ظاہر ہے ایران تنہا ہوگا، یہ بالکل آپ کنفیوز نہ ہوئیں. ہم اس جنگ میں ایران کے ساتھ تھے، لیکن ایران نے بھی اتنا ہی کردار ادا کیا سب کے ساتھ رشتے بگاڑنے میں جتنا باقی مسلمان ملکوں نے کیا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر سعودی عربیہ کی ایک الائنس بنی ہوئی ہے لیٹ سے بشار کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ایران نے اس کی جڑیں کاٹی ہیں. اب سعودی عربیہ وہ خندق لے کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر ٹرکی نے کوئی مراسم قائم کیے ہیں یمن میں، تو ہوتھیوں کے طریقے سے ایران نے اپنی وہاں پہ نکتہ چینی کی ہے. اگر عراق کے اندر ٹرکی نے اوپر آئیسس استعمال کرتے ہوئے کوئی انروڈز بنائے ہیں، تو یہاں سے شیعہ ملیٹنٹ گروپس نے جواب دے دیا ایران کے کہنے پہ. تو یہ شرارتیں تو ہم آپس میں کر رہے ہیں، وہ بغض تو دلوں میں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جنگ ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سب نے بیان دے دیا، لیکن وہ بغض تو غائب نہیں ہو جاتا. تو در حقیقت امت کے اندر جو ایک شرعی اختلاف ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہم کافر بہت جلدی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یہ کافر ہے وہ ٹھیک ہے کہ جی یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ فارغ ہو گیا. میں تو یہ موقف رکھتا ہوں جی کہ آپ کا عمل کفریہ ہو سکتا ہے، میں آپ پہ کافری قدغن نہیں لگا سکتا، اللہ ہی لگائیں گے. بالکل. مجھے لگ سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ تعویذ کرنا، ایک بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے تعویذ کرنا کفر ہے، آپ تعویذ پہنتے ہیں، میں آپ کو کافر نہیں کہوں گا، میں یار میرے خیال سے کفری ہے، یہ مت کرو. ججمنٹ تو اللہ نے کرنی ہے. تو ہمیں یہ ڈیفرنسز جو ہیں جن کو ہماری مولوی کلاس نے اور ہمارے سیاست دانوں نے یوز اور ابیوز کیا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اہل سنت کے اندر فرقہ واریت ہو، یا اہل سنت ورسز اہل تشیع ہو، یا اہل تشیع کے اندر ہو فرقہ واریت ہو، یہ پاور کے لیے مس یوز کیا جاتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اور ہم سب کا زندہ رہنا دنیا کے لیے ضروری ہے، بیکاز اسلام سچائی کا نام ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں روشنی کی طرح ہے، اور ہمارے سیاست دانوں نے اور ہمارے مذہبی پیشواؤں نے ہمیں یوز کیا. آپ جس ملک کا کہیں گے میں آپ کو ود نیم مثال دوں گا کیا یوز اینڈ ابیوز ہوا ہے. ٹھیک ہے،
تو اس کیس میں ایران بالکل جی تنہا تھا، اسی طرح جس طرح پاکستان مسلمان ممالکوں کے پرسپیکٹیو سے تنہا تھا. ہاں ٹرکی ہمارے ایڈ کو اس لیے آیا کیونکہ ٹرکی اور ہم نے آپس میں مراسم 70 سال سے قائم کیے ہیں. ہوں، ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں ایران نے کس میجر مسلم کنٹری کے ساتھ خمینی اور خامنئی کے دور میں مراسم قائم کیے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف شرارت نہیں کی؟ ٹھیک ہے، جوابی بھی شرارتیں ہوئی ہیں. اب آپ کہیں جی پہل کس نے کی؟ سوال یہ بن جاتا ہے. میں اس موقع پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بحث میں جائیں گے یہ بحث کبھی ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ہم اس کنکلوژن پہ پہنچ گئے کہ اکیلے ہم نہیں کر سکتے، مشترکہ ہی کرنا ہے. تو جو کچھ ہو گیا ان کو سائڈ تھے، سارے ون پیج پہ آئیں، امت کو لے کے چلیں. صحیح. اسد بھائی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، آخری مراحل کی طرف جاتے ہیں. ذرا میں کنکلوڈ کروں گا ڈیلی روٹین کی طرف، ٹھیک ہے، اور اس کو ذرا ہارڈ ٹاپک کو نا کنکلوژن کی طرف لے کے آتے ہیں. مجھے آپ کی مدد چاہیے اس کے اندر کنکلوژن میں. جب غزہ اسرائیل کی جنگ کی بات تھی تو بائی کاٹ ہو رہے تھے، KFC کا بائی کاٹ کرنا ہے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائی کاٹ وہ کرنا پوری ہے، لسٹ تھی. پوری ایک لسٹ تھی، پورا بائی کاٹ کرنا ہے. ایران کے معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مذہبی کلیرکس ہیں انہوں نے کیسا رول پلے کیا؟ ایک اچھا رول پلے کیا؟ ایک طرف انتہا تھی کہ ایران مظلوم ہے، ایران مظلوم ہے، ایران مظلوم ہے، جو کہ تھا بھی. حملہ اس پہ پہلے ہوا، ظاہر ہے بالکل ان ظاہر کا ہے، تعلق ہی نہیں تھا. ان کا تعلق ہی نہیں تھا. حملہ اس پہ پہلے ہوا، ٹاپ ملٹری آفیشلز کو شہید کر دیا. نیوکلیئر سائنٹسٹ، اتنا مشکل ہے نیوکلیئر سائنٹسٹ. پاکستان میں ہم کتنے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو جانتے ہیں؟ ہمارے کافی زیادہ ان کے نام نہیں بتاتے نام ہیں، نہیں بتاتے. وہ تو کیونکہ ایک سیکیورٹی ہاں پروٹوکول ہوتا ہے ملک کا. ٹھیک ہے، لیکن نام ہم ایک آدھ کا ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ان کے شہید کر دیا. لیکن کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جو ہے نا بیان سامنے نہیں آیا ایز اے مشترکہ قوم. نہیں ایسی بات نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا کا بیان آیا، ساحل ادیم کا آیا، کیسر احمد راجہ حالانکہ ان کی بنسبت وہ چھوٹے ہیں ان کا آیا. ایون کہ جو علامہ سام ظہیر ہیں اہل حدیث، انہوں نے شہداء ایڈریس کر کے دعا مانگی. ہاں میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح غزہ کے معاملے میں، حالانکہ 1.5 سال بعد ہوا تھا، کہ کنونشن سینٹر میں تقریب کی جاتی اور وہاں پہ باقاعدہ اجتماعی دعا ہوتی درجات بلند کرنے کے لیے ایران کے شہداء کے لیے، اور ایران کے سپورٹ میں مولوی حضرات کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ اب آپ کو ایک چیز ایکسیپٹ کرنی ہوگی، سمجھنی ہوگی. ہماری جو انٹلیکچوئل ریلیجس کلاس ہے جس کے یہ حصہ ہوتے ہیں، یہ بیچارے ریاست کے سامنے کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ریاست نے ان کا وہ والا ڈنگ نکال دیا. تو پھر یہ وہی کہتے ہیں جو ریاست کہتے ہیں. ریاست کا اچھا رسپانس تھا. ریاست نے کنٹینیوسلی ایران کا مقدمہ لڑا، ایون کہ امریکہ کو کنڈیم کیا، حالانکہ ہم ہسٹوریکلی امریکہ کے غلامی کرتے رہے، کنڈیم کیا. کیا ریاست کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا؟ بالکل کرنا چاہیے تھا. ریاست کو ایران کو ایئر ڈیفنس دینی چاہیے تھی جو ایران کی کمزور تھی. ایران کی ایئر فورس اپڈیٹڈ نہیں ہے سینکشنز کی وجہ سے. وہ پچھلے 50 سال پرانے جہاز ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا. رشیا نے آفر کیا تھا، ایران نے ریفیوز کیا تھا رشیا کا. ٹھیک ہے، اس میں حکمت کیا تھی وہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا ایران نے کیوں ریفیوز کیا تھا، لیکن انہوں نے ریفیوز کیا تھا. پاکستان کو دینی چاہیے تھی حمایتی طور پہ، اور پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں کہ خامنئی ہی حکومت میں رہے ایران کے اندر. آپ بے شک اہل تشیع کے خلاف بغض رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انہوں کافر سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ وہیں پہ رہے. جس طرح پاکستان کو سوٹ کرتا تھا کہ عراق میں صدام رہے، جس طرح پاکستان کو سوٹ کرتا تھا اور کرتا ہے کہ افغانستان میں طالبان رہے. ٹھیک ہے، آپ نے ملک کی خاطر سوچ لیں. تو میرا تو نہیں خیال کہ خامنئی کے بغیر ایران پاکستان کو سوٹ کرتا ہے. ہاں وہ تو پھر بہت زیادہ پپٹ ہے نا رو کا، وہ تو نقصان ہے ہمارا. جب حامد کارزئی تھا تو بہت نقصان ہو رہا تھا. ہمیں تو سوٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو آؤٹ آف دا وے جانا چاہیے تھا. اس میں بہت ایرانین فارن پالیسی کا فیلئر ہے ہسٹورک، پاکستان کی لیک آف ویژن ہے. میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں کریڈٹ جاتا ہے OIC کے فاؤنڈنگ ممبرس کو، کہ ان کا ویژن تھا کہ نہیں یار مشترکہ دفاع ہونا چاہیے. ہمارے نیوکلیئر پروگرام میں انویسٹمنٹ کی ہے سعودی عربیہ نے، ٹھیک ہے، اسی مشترکہ دفاع کے کانسیپٹ پہ. تو ہمیں دوبارہ ری تھنک کرنا چاہیے مسلم ریاستوں کی دنیا میں پاور. آپ یہ دیکھیں کہ اگر OIC کا بلاک پراپرلی آپریٹ کرے ایز اے ٹرو پاور تو اس کے برابر کا بلاک نہیں ہے. بیکاز OIC کے اور چائنا کے اور رشیا کے مراسم بہت اچھے ہیں آپس میں. OIC از اے بلاک. OIC اور امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ٹینوس ہے.
امریکہ کو یہ گھبراہٹ ہوتی نہیں ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ OIC بن گئی, رشیا چائنا کا معاملہ سیدھا ان کے ساتھ ساڑھے نال کی ہوئے گا. ہاں اچھا سر تھوڑی سی میں صرف آپ کے ہارڈلی 10 to 15 نہیں منٹس آرام اور سے, لوں گا. کوئی دقت نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنے علاوہ کیا دیکھتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو تو دیکھتا ہی نہیں. نہیں صحیح بات ہے, بہت عجیب لگتا ہے اپنے آپ کو بولتے ہوئے دیکھتے ہوئے. یہ پوڈ کاسٹ بھی آئے گی تو میں نہیں دیکھوں گا. وہ میں زیادہ تر گولف کی ویڈیوز دیکھتا ہوں. میرے پاس اس فون کیا میں بات کر رہے ہیں سر آپ رجب بٹ کے اور ڈکی کے ولاگز نہیں دیکھتے؟ فیملی نہیں میں نے وہ اتنے نہیں زیادہ فیملی ولاگرز کو نہیں دیکھتے آپ؟ نہیں میں نے یہ سب کچھ کنزیوم کیا تھا سٹوری کے لیے, جب سٹوری بنا رہے تھے. اور وہ سٹوری بھی اس طرح ہوا کہ بائنمو ایک فراڈ کمپنی ہے, یہ ابھی بھی اس کو سارے پروموٹ کر رہے ہیں, اور ریاست چپ ہے اس کے اوپر. وہ لوگوں کے پیسہ لوٹ رہی ہے دن دہاڑے. تو اس پہ ہم سٹوری کر رہے تھے, تو پتہ چلا ہم لسٹ نکالتے ہیں کون کون اس کو پش کر رہا ہے, ایکٹر, ایکٹریسز, کرکٹر, اکثر یہی ہوتے ہیں. تو نے کہا جی رجب بٹ اور ڈکی. ڈکی کا نام میں نے سنا ہوا تھا پہلے, رجب بٹ کا مجھے نہیں پتا تھا. بالکل آپ کہیں کہ مجھے علم نہیں تھا. وہ تو میں کہا ان کا کام کھولو دیکھو کہاں پہ. جب وہ کھولا دیکھا تو میں کہا یہ تو, اور پھر میں نے ان کے ویوز دیکھے, میں کہا یار یہ تو ہم غلط کام کر رہے ہیں. سر دیکھیں کہ جہاں پہ ہم لوگ ایک پروموٹ کرتے ہیں نا اچھے کنٹینٹ کو, اور چاہتے ہیں کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ اچھا کنٹینٹ دیکھے, وہاں پہ جب یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ جو عوام ہے وہ 7 ملین ویوز دے رہی ہے ایک ایسے کنٹینٹ کو جس کی کوئی ویلیو, اور سمجھیں کہ میں اور آپ کون ہے ڈیٹرمن کرنے کے لیے اس کی ویلیو ہے کہ نہیں. میرا ویلیو موقف مطلب یہ ہے, اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں کیا اپنے لو گرو پیرنٹس کی کے ساتھ. ویلیو ہے؟ لو گرو کی ویلیو ہے. اچھا مولا جٹ کی ویلیو تھی. مولا جٹ کیا نہیں مام پتہ ہے نا, ہماری سب سے بڑی مووی ہے, ویلیو تھی اس کی؟ گنڈاسے مار داڑھی, کوئی ویلیو نہیں تھی. اگر وہ جائز ہے تو یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ میرے نزدیک لو گرو زیادہ نقصان کرتی ہے فیملی ویلاگر سے. ٹھیک ہے, اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے فیملی ویلاگنگ سے. اگر ریاست اجازت دیتی ہے آپ کریں. جو اس پہ ایک مورل فیصلہ ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. کیا میں کروں؟ کبھی بھی نہیں. میں اپنی اولاد کو اجازت نہ دوں. نقصان تب ہوتا ہے جب یہ اللیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اسلحہ لہرانا, وہ جو اس کو شیر کا بچہ غالباً گفٹ ہوا تھا وہ اللیگل ہے. بائنمو پروموٹ کرنا اللیگل ہے. جو انہوں نے دھاوا بولا تھا سرکاری محکمے کے تھرو تلا ریویو سے گھر پہ, وہ اللیگل ہے. کسی کو مارنا یہ اللیگل ہے. میری تو اس سے خلاف جنگ ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں بھائی فیملی ویلاگ سے, کیونکہ بھائی اگر وہ ایک چیز کر رہے ہیں اور اسے لوگ انجوائے کر رہے ہیں تو لیٹ دیم انجوائے ایز لانگ ایز اٹ از لیگل. یا تو ریاست آج اناؤنس کرے کہ جناب عورتوں کی بے پردگی لیگل ہے. ٹھیک ہے, اول تو میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ ریاست لٹیگیٹ کرے کہ عورتوں کو کیا پہننا چاہیے, مردوں کو کیا پہننا چاہیے. ریاست کا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. آپ صحیح دینی تعلیم بچپن سے دیں, لوگوں کے اندر خود مورل سینس ڈیولپ ہوتی ہے. تو اگر جب تک یہ چیزیں لیگل ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی قانون توڑتا ہے مجھے اس سے اعتراض ہے. میرے نزدیک جب رجب بٹ اسلحہ لہراتا ہے قانون توڑتا ہے. جس طرح وہ کراچی کے اندر ایک فوڈ رائڈر کو کسی نے کٹنا شروع کر دیا گاڑی سے نکل کے, یہ دونوں کام اللیگل ہیں. یہ اللیگل کام کے خلاف ہماری جنگ ہے انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جیسے جو پلیٹ فارم کنٹینٹ بنا رہے ہیں وہ اس چیز کو ایڈریس کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنی کلچرل نارمز کے اندر رہتے ہوئے کنٹینٹ بنایا جائے اور غلط کو غلط کہا جائے؟ میرے کیسے بھائی ایڈریس کر رجب سکتے بٹ کلچر نارمز کے اندر ہے نا. ہر شادی پہ مہندی ہوتی ہیں, بہنیں مائیں ناچتی ہیں, وہی وہ کر رہا ہے. اور لڑکے بالکل اس طرح بات بھی کرتے ہیں, وہ مذاق بھی کرتے ہیں. تو وہ تو کلچر جو ہے وہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں ان سے زیادہ ایکوریٹلی تو شاید موویاں بھی ریپرزینٹ نہیں کر جتنا وہ کر رہے ہیں. شاید وہ آئینہ دیکھ کے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ یار ہم ایسے ہیں. بالکل ہم ایسے ہیں. اور آپ ڈکی کو دیکھ لیں تو کوئی دقت نہیں. مگر بھائی آپ کہیں کہ یہ کلچرل نارمز نہیں, بالکل نارمز ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک یہ فیملی ولاگنگ چلتے رہنا چاہیے, ٹھیک کام ہے, اور ہماری نئی نسل آگے یہ دبا کے دبائے کرے, دیکھیں, کریں, انجوائے کریں. آپ خود چاہیں گے کہ آپ کے بیٹا یا آپ کی بیٹی یہ کرے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. تو پھر کیوں کرے؟ اس کی وجہ ہے نا, آپ نے کہا کہ کیا فیملی ویلاگنگ غلط ہے. میں نے کہا کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اسے مورل ججمنٹ دوں. لیکن اگر فیملی ویلاگنگ میں کچھ اللیگل کرتے ہیں تو اس میں تو میں بات کر سکتا ہوں.
پھر میں نے کہا کہ ریاست کا کام ہے کہ وہ بتائے کیا صحیح ہے اور غلط ہے، لیکن اس میں بھی لمٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر ایک کوئی چیز قانونی طور پہ ٹھیک ہے، جائز کرا دیا ہے، تو اس میں اور لو گرو میں کیا فرق آتے ہیں؟ جی کوئی فرق نہیں ہے. تو لو گرو کی تنقید میں تو آواز نہیں اٹھ رہی، ماہرہ خان کو بند کرنے کی آواز تو اٹھ نہیں رہی، تو پھر رجب بٹ کا کیا قصور ہے؟ پھر کیا کہتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مورل ویلیو سوسائٹی خراب کر رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مورل ویلیو آپ بتا دیں جو وہ خراب کر رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں آلریڈی ہے نہیں. کیا ماں ہمارے باپ کے معاشرے ساتھ میں بدتمیزی کرنا ہے ہمارے معاشرے کے ہمارے اندر؟ معاشرے میں ماں باپ کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، ماں باپ کو جائیدادوں پہ قتل کیا جاتا ہے، ماں باپ کو بیگموں کے ہاتھ تذلیل کیا جاتا ہے. شاید آپ کے اور میرے گھر میں نہ ہو، لیکن ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر بیویوں کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اوپنلی تو نہیں ہو رہا نا پھر یہ اوپنلی ہوتا ہے. openly- آپ کے جائیں، آپ فیملی کورٹ جائیں فیملی کورٹ، ڈیورس پروسیڈنگ دیکھیں، روز ہاتھا پائی ہوتی ہے وہاں پہ. دیکھیں اگر ہم اس کرسی پہ بیٹھ کے ہنسی مذاق شغل میلہ لگائیں سارے دنوں کہ دنیا بڑی چنگی ہے، اور اس دروازے کے باہر شیر ہو، تو پھر غلطی میری اور آپ کی ہے، شیر کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی ہمارے معاشرے میں بدی بہت پھیل چکی ہے. وہ زمانہ آپ کو یاد ہوگا جب ڈاکٹر اسرار کی جو تحریک تھی وہ کالی انک پھینکتی تھی عورتوں پہ جو پوسٹرز پہ ہوتی تھی. ہم نے وہ بچپن میں دیکھے ہوئے ہیں کہ شیرپاؤ پر بل بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ کالی انک ہوتی تھی. بھائی اب تو ہمیں ایشو ہی کوئی نہیں ہے اس چیز سے. تو پھر یہ نارملائز ہو چکی ہے چیز، چکا ہے. اور رجب ان میں بٹ تو ان بہت کا بعد میں کردار ہے. ہے. نہیں یہ تو بہت بعد میں ہے. اچھا، رجب بٹ کتنے 2 سال 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، ڈکی کو 8 سال ہو گئے. یہ مشرف دور سے نارملائزڈ ہے. ٹھیک. انلائٹنڈ ماڈریشن کیا تھی جس کو سارے لیبرل سیکولر بڑا انجوائے کر رہے ہیں؟ یہ نارمل ہے میرے بھائی. آپ پنڈوں میں چلے جائیں، کپڑے چینج ہو گئے. آپ ایکسپیریمنٹ کریں، آج اپنی کیمرا کرو کو بھیج دیں لبرٹی مارکیٹ، ان سے کہیں صرف ویڈیو بناؤ، بات بھی نہ کرو، لوگوں کے کپڑے دیکھ لو. تو آج سے 30 سال پہلے تو یہ نظر نہیں آتا تھا. تو اس میں رجب بٹ کا تو ہاتھ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، رجب بٹ جو ایلیگل کہتا ہے ہم بھی اس کو ایلیگل کہتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن باقی جو وہ کام کر رہا ہے وہ تو معاشرے کے مطابق کر رہا ہے. مہندیاں نہیں ہوتی، ناچتے نہیں ہیں. مہندیوں پہ آپ بھی گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں. تو پھر اگر رجب بٹ نے اپنی مہندی دکھا دی تو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ جب الفتح والے کی شادی ہو اور اس کی تصویریں ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائک کریں، تو رجب بٹ کی شادی ہو تکلیف ہے کیونکہ وہ پینڈو ہے. نہیں پینڈو نہیں ہے، یہی گل ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہے نا. مگر یہ ساری جو پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ جو ساری محفلیں ہوتی ہیں، اس میں ہر ایک جوان گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. رجب بٹ وہی دکھا رہا ہے، ڈکی وہی دکھا رہا ہے. سوال جو سین وائسز ہیں انہوں نے یہ کیا کہ جہاں پہ اتنا زیادہ پیسے کا آپ ایکسپوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کسی بھی گاؤں کی شادی میں، شہر کی شادی میں چلے جائیں، چن لیں، ویڈنگ سیزن آ رہا ہے، ہاں پیسے تو میں اور آپ 10 نوٹ شادیوں تو پہ اوپر جائے گا ہی میں اور جائے گا. آپ 10 شادیوں پہ اکٹھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اور ہم حساب لگاتے ہیں کتنا پیسہ پھینکا جاتا ہے. لگا ہی نہیں سکتے حساب، اتنا ہوتا ہے. پھر ہم حساب لگائیں گے کہ جو رنگ روڈ پہ قافلے بنا کے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں جو کروزریں ہوتی ہیں، اس کی بنسبت تو یہ تو چھوٹی شادی تھی. ٹھیک ہے نا، وہ تو ماڑے نے شودے نے. ایکسپوز زیادہ ہو گئی. یہ پرابلم نہیں ہے میرے بھائی. پرابلم یہ ہے کہ جب معاشرے کو آئینہ دکھایا گیا تو معاشرے سے ہضم نہیں ہوا، تو معاشرے نے جو ان کے یہ دقیانوسی سے بابے بیٹھے ہیں ان کو لانچ کر کے جناب دیکھو معاشرہ تباہ ہو گیا. سر آپ نے تباہ کی ہے، آپ کے ڈراموں نے تباہ کی ہے. ہر ڈرامے میں ساس بہو لڑ رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، آپ ہمیں یہ دکھا دکھا کر لڑائیاں کروا رہے ہیں 40 سال سے. تو یہ آپ لوگوں نے کیا، ہم تو اس کا رزلٹ فیس کر رہے ہیں. نہ میں ضیاء کے وقت زندہ تھا، نہ آپ، ہمارے ماں باپ تھے. تو ضیاء کا پاکستان انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ہمیں گفٹ کیا. مشرف کے پاکستان کے دوران میں اور آپ اسکولوں میں تھے، ہمیں تو پاکستان ملا ہی جس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے تھے، ثقافت بھی کوئی نہیں تھی. تو اس کے باوجود میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے میریکل پرفارم کر دیا ہے کہ عوام کے مقبول ہیرو ہیں انجینئر محمد علی مرزا، طارق مسعود، اپنا عوام کے مقبول لیڈر ہیں، عوام کے مقبول ہیروز ہیں. ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا کی ملینز ویورشپ ہے، طارق مسعود کی ملینز ویورشپ ہے. ینگ لوگ تو ان کے ہیں بڑے، تو لیکن یہ میریکل ہے نا سر. ان کے اوپر تنقید بھی تو دیکھیں نا کتنی کون کرتا ہے تنقید؟ وہ جو ان کے ایک پیر قبروں میں. ٹھیک 5 کو سال صبر کرو تو باقی پہ سب تکلیف ہی ہونی ہے. صحیح سر مان لیں انٹرنیٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف رجب بٹ سے
مورل لوگوں کو نہیں ہے، آپ کے ڈرامے اور سنیما والوں کو ہے، ہاں، کیونکہ وہ روز 7:07 پہ اپنا ڈرامہ دیتا ہے آپ کو. اور اس کے اوپر اتنے ویوز آتے ہیں کہ تو اللہ. ساڑھے یہ رہے ہیں، آپ کر لیں جو وہ کر رہا ہے، آپ کاپی کر لیں. ساری موت آپ نے وہ کاپی کی ڈراموں ہیں. اب تو ڈراموں میں بھی آنے لگ گئے، فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں وہ موبائل. تو کریں نا یار، چھوڑے. میرے نزدیک ویسے میرے سے پوچھ لیں، یہ سب بند ہو جانا چاہیے، یہ سب بند ہونا چاہیے. یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے. اگر آپ سب نہیں بند کر رہے تو اس کو بھی کچھ نہ اس کو کہیں. بھی پوچھنا. میرا یہ اصول ہے بھائی، جو غلط ہے وہ غلط ہے، سب کے لیے غلط ہے، چاہے اچھا لگے یا برا لگے. سر تھینک یو سو مچ. جزاک آپ کے اللہ ساتھ گفتگو کر کے خیر. بہت ساری چیزیں ایکسپلور کیں، اور امید ہے کہ اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. مجھے تو خیر بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ کو بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب اسد اللہ طارق صاحب. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.